ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ فرما دیجیے، محبت سے بالخصوص یہ فرنٹ سیٹوں والے جناب سبحان اللہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی، اصل میں لوگ ایک آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ کو کھولتے نہیں ہیں۔ جنہوں نے ایک آنکھ کھولی دائیں جانب والی، ان کو اہل بیت نظر آئے، صحابہ نہ نظر آئے، اور جنہوں نے دوسری طرف والی کھولی ان کو اہل بیت نظر آئے اور صحابہ نہ نظر آئے۔ اور اہل سنت وہ ہیں کہ جن کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو گرامی قدر حضرات، یہ اصل عقیدہ اہل سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل ہو یا آپ کے پاک اصحاب ہو، سمجھ آئی؟ ان سب کی عزت و وقار، مقام و رتبہ یہ ہم نے بیان بھی کرنا ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن لوگ ہیں بیچارے، دکانداری پھر چلتی نہیں نا اگر الزامات کی بارش نہ کریں، سمجھ آئیے نا جی؟ اس کی ایک وجہ ہے، حضرت شاہ صاحب مولانا روم رحمت اللہ علیہ مسمی کے اندر لکھتے ہیں، ایک دن کا تھا بڑی خوبصورت جگہ پہ، اس کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی، قریب 2-4 گدھے آگے انہیں پیشاب کر دیا، تو وہ جب بہنے لگا نا تو وہ تن کا بھی اس میں بہ نکلا، اس کے اوپر مکھی بیٹھ گئی، پہلے بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ باقی مکھیوں کو کہتی ہے دیکھا ہے میں دریا میں تیر رہی ہوں، میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے نتیجہ پتہ کیا دیا؟ فرمایا کئی لوگ ہوتے ہیں شروع سے جوان ہونے تک ہمارے سٹیجوں پہ پلتے ہیں، جاری ہے نا؟ جب دکانداری چل نکلتی ہے چاند گدھے پیشاب کرتے ہیں، وہ بیچ میں بہنے لگتا ہے، یا میں سمجھا نہیں سکا کہ آپ سمجھ نہیں سکے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے گدھوں سے بھی محفوظ فرمائے کہ جو پیشابی کرتے ہیں، اور ایسے پاگل سے بھی محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے تنکے پہ بیٹھ کے پھر ہمیں باتیں کرتا ہے۔ اگر آنا ہے تو ستھرا ہو کے تجھے پتہ چلے اہل سنت ہے کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات کوئی نہیں آ رہی ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ باتیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں اور سمجھا کریں۔ خدا کی قسم ہے میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ یار نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا ہماری جھولی میں ٹکڑے ڈالے ہیں کہ ہم کسی اور کو راضی کر کے اور یا نفرت کی فضا پیدا کریں؟ آقا نے تھوڑے ٹکڑے ڈالے ہیں، آگے بہت ڈالے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر ان کی اہل بیت کا بھی محافظ بن جا، ان کے صحابہ کا بھی محافظ بن جا، خدا کی قسم ہے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر و حشر بھی بہتر ہو جائے گی۔ جو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں نا تو مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، میں کلاس میں بیٹھنے والا طالب علم ہوں تو مجھے سبق بھول جاتا ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں احادیث کا مجموعہ رکھنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے ہم فتاوی رضویہ شریف سے ہی نہ بیان کر دیں؟ اعلیٰ حضرت کا نام سن کے ایسی آواز میں نے سوچا نہیں تھا جیسے آپ نے نکالی ہے، ذرا اعلیٰ حضرت کے نام پہ بولنا ہے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی، آپ نے فتاوی رضویہ شریف مختلف مقامات پر یہ حدیثیں لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے اس حدیث کو لکھا، اب سنیے حدیث کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعلیٰ حضرت صاحب فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں، اور شان ہے اہل بیت کی۔ ایک حدیث ادھر سے سناؤں گا، پھر اگلی حدیث شان صحابہ میں سناؤں گا، تکڑے ہو جائیں گا۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یعرف عطرتی، وفی روایت من لم یعرف حق عطرتی، فرمایا جو بندہ میری اہل بیت کی عزت، مقام، رتبہ نہ پہچان سکے، اس میں بڑی وسعت ہے، میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا، مطلب ان کی عزت نہ کرے، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرے، کوئی ضرورت آ جائے تو ان کی پوری نہ کرے، ایکس وائی زیڈ یہ ساری چیزیں بیچ میں، اہل بیت کی جو بندہ عزت نہ کر سکے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ہمیں بس اوقات کہتے ہیں قادری صاحب، اطاری صاحب تھوڑا یہ ہاتھ ہتھوڑا رکھیا کرو، پنجابی کا ایک جملہ ہے نا ہاتھ ہتھوڑا، میں نے کہا جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے وہ ہاتھ ستھرا رکھتا ہے، کسی کو بھارا لگے تو مسئلہ بات ہے جناب، وہ ستھرا ہاتھ رکھتا ہے، یہ بات میں بتا دوں آپ کو۔ اب اعلیٰ حضرت صاحب
کی عزت مقام اور رتبہ نہ پہچان سکے، 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، جان کے سنیے گا۔ فرمایا اما منافق کون، فرمایا یا تو وہ بندہ منافق ہے، اور لزنیتن یا وہ زنا کی پیداوار ہے، حرام زادہ ہے۔ یہ پتا تھا آپ نہیں بولیں گے نا، یہ پتا تھا، لیکن یہ جیسے میرے آقا نے بیان کیا میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا یا وہ منافق ہے یا وہ بدکاری کی پیداوار ہے، اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں ہے، حرام زادہ ہے، او امہ حاملۃ بغیر طہر، یا اس کی ماں ناپاک تھی اور حاملہ ہو گئی، مطلب ناپاک ماں کا بچہ ہے۔ کیوں سارے چوپ ہوئے ہو کہ کوئی نہیں ہوئے؟ دسو بھائی، کہتے ہیں سنی اہل بیت کی شان بیان کرتے اعلیٰ حضرت نے کمال نہیں کر دیا؟ اور دیکھو آپ نے کیا بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں جو اہل بیت کی عزت مقام اور رتبہ نہ پہچانے، 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا منافق ہے یا وہ حرام زادہ ہے یا ناپاک ماں کا بچہ ہے۔ تو کیا خیال ہے جن کا امام یہ سمجھائے اس امام کے ماننے والے بھی اہل بیت سے نفرت کریں گے؟ سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو سنی ماں کا بچہ ہوتا ہے نہ وہ اہل بیت کا دشمن ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کے زیارتوں کا دشمن ہو سکتا ہے۔ آپ کی آواز کمزور ہو رہی ہے اور میں دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں شان صحابہ پر۔ جو ہے میرے سب بھائیوں کی، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو میرے صحابہ پر زبان تان کو دراز کریں گے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے۔ فرمایا یسبون اصحابی، میرے صحابہ کو وہ گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ اور سنو سنیو، تمہارا حق اس وقت یہ نہیں بنتا کہ ان کے شگردوں پہ جاؤ یا ان کو اپنے مجموع میں بلاؤ یا ان کو راضی کرو، تمہارا حق کیا بنتا ہے؟ فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شر القوم، فرمایا جب کوئی میرے صحابہ کو بھونکے تو تم نے یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ تیرے شر پر لعنت کرے، لعنت۔ اور یاد رکھ لو ایسے بدماش پر جب اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو اس کے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لعنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا مقام و رتبہ بھی سمجھو، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام و رتبہ بھی سمجھو۔ سمجھ آئے؟ اب سنیے تیسری حدیث پاک، توجہ ہے کہ کوئی نہیں رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر فتح رضویہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں، جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو بڑا سکون آئے گا۔ آپ نے فرمایا میری اہل بیت، میرے حضور جن کو پینٹن پاک کہتے ہیں، آپ نے فرمایا من احبنی ومن احب ہذین یعنی الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامت فی الجنہ۔ یہ اشعار سن کے بولتے ہو، کبھی مصطفیٰ کے فرمان سن کے بھی تو بولا کرو نا۔ سمجھ آئے؟ اب ذرا ترجمہ سن کے اپنے دل کو باغ باغ کیجئے۔ فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، حضور فرماتے ہیں، اور فرمایا ان دونوں سے یعنی حسنین کریمین طیبین طاہرین نجرین منیرین سراجین شمسین قمرین بدرین کاملین اکملین، جو آپ سے محبت کرے اور ان کے باپ مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلقہ مراد کل جفا۔ اور قادریوں میں پہلے بتا چکا ہوں تمہارے اوپر کوئی الزام لگا ہوا ہے کہ یہ علی علی نہیں کرتے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے علی کا نام لگاؤ، نعرہ حیدر، ابھی نہیں ابھی نہیں، نعرہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار؟ گرامی قدر حضرات، میں یہ دیکھ رہا ہوں حضرت شاہ صاحب مجھے دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اگر اتنے بڑے گھر کا اتنا بڑا بندہ پی گئے ہو جملے میں، اتنے گھر کا اتنا بڑا بندہ اگر
प्यार करें। और इनकी वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा रकिया मुतिया बुरकिया साइमा आलिमा साजिदा जो आपसे रिश्ता मोहब्बत व अकीदत रखे। अगला जुमला भी सुनना और दिल पे हाथ रख के सुनना और फिर मुंह पे ना हाथ रख लेना। फरमाया वो बंदा जो हमसे प्यार करे क़यामत वाले दिन जन्नत में जहां मैं हूंगा वहां ये बात समझ आई है कोई नहीं आई यार। मेरा बेटा मोबाइल से निकलो, जल्दी करो जेकर देखो। आइए जरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब ये 3 हदीसें हो गई, अब सुनिए चौथी। और मैं चाहता हूँ हजूर शाह साहब आपकी निगाह से चौथी वो सुनाऊं जिसमें 4 यारों का जिक्र। अब कहते 4 यारों का जिक्र करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा बेटा यही तो बात है जिसकी तुझे समझ नहीं आती है। हज़रत शाह साहब तो पूरी दुनिया के अंदर इस पैगाम को पहुंचा रहे हैं। तो फिर कल तुम कहोगे 4 किताबें क्यों हैं, फिर कहोगे 4 फरिश्ते क्यों हैं। और जिनको इज्जत मिली हुई है मानता क्यों नहीं है। और सुनिए नबी पाक अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, हदीस आपके जिगर तक ठंड पहुंचा देगी। फरमाया इन्नल्लाह फरदा अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अली कमा फरदा अलैकुम अस्सलात व सौम वल हज व ज़कात वल जिहाद। आवाज तो जोरों वाली है, आखिर तक हाथ उठा के बोल रही है। फरमाया लोगों अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जनाबे अबू बकर, जनाबे उमर, जनाबे उस्मान, जनाबे मौला मुर्तजा हजरत अली और मुर्तजा आपकी मोहब्बत ऐसे फर्ज कर दी है जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई उनका मुनकर हो जाए तो वो भी फाइल है, अगर कोई इनका मुनकर हो जाए तो वो भी फाइल है। फरमाए मैं बिल्कुल मेरे दिल के बड़े करीब बसते हैं शाह साहब, यकीन फरमाइए। और अगर शाह साहब बड़े 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 जिगर वाले इंसान है खुदा की कसम। जब शेर बोलता है ना तो छोटे छोटे किधर वैसे ही भाग जाते हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ। और ये बात नहीं कि मैं, और अल्लाह की कसम है आप मेरी वीडियो उठा के देख रहे हैं, हज़रत शाह साहब के साथ मेरी एक मरतबा भी 1-2 घंटे की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हम पता है तालिब इल्मी से जानते हैं जैसे इन लोगों ने अपना खून पसीना एक करके मसलक का पहरा दिया है। चुप क्यों हो गए हो लोग, ऊपर हलाल से करया करो ना, ऐसे लोग पहरे नहीं देते हैं। और ये नहीं कि आज बैठे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे इंटरनेट पे बयान उठा के देख लें। अगरचे मुलाकात नहीं, खुशामद नहीं है, खुदा की कसम फकीर हो करा देता है क्या। और ये वो लोग हैं जो आला हजरत के भी सच्चे आशिक हैं, मेरे गांव से चली के भी सच्चे आशिक हैं। बोलो तो सही ना यार है। सच्ची बात जो नहीं सुन सकता बेटा तेरा हाजमा खराब है। और जिसको समझ आई है सटेज आखिरी बंदे तक बोला तो सही ना मैं क्या कह रहे हैं। नूरानी साहब की बला फरमाया करते थे रहमतुल्लाह अलैह, मरने के बाद तो सभी तारीफें कर लेते हैं ना, जब खत्म पे आ जाते हैं कहते हैं जी समर साहब तो शेर अहले सुन्नत था, फलाना था, ढिमकाना था। मैंने कहा जब जिंदा था तो कब डाके खेलते थे, तीसरे के खत्म पे कब्र में जाके वो शेर बन गया। नहीं तो मैं जो फरमाई
اور زندہ بندے کی بھی تعریف کر لینی چاہیے جس کا کام بولتا ہو. وہ حیدرآباد والوں تمہاری تو گلیاں بھی گواہ ہیں جب یہ حسنی حسینی سید بولتا ہے تو پھر زمانہ دیکھتا ہے. اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. لیکن سننا ان کی موجودگی میں سبق سنا کے میرا سینہ خدا کی قسم ہے بڑا ٹھنڈ محسوس کر رہا ہے. سنیے جو میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے پھر فتح رضیہ میں اس حدیث کو لکھا. میں نے حضرت شاہ صاحب محرم شریف کے اندر دریا خان شہر میں 11 حدیثیں بیان کی شان اہل بیت پر. ایک مولانا صاحب مجھے کہتے ہیں حضرت آپ نے کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دیا, اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں آپ اعلیٰ حضرت کو جمعرات والے دن ختم کرنے والا مولوی سمجھتے ہیں؟ میں اعلیٰ حضرت کو بطور محدث پیش کر رہا ہوں, بطور محدث. میرے لیے امام محمد رضا سند ہے. ہائے ہائے جڑے چپ بیٹھے ہو, امام محمد رضا کو سمجھو. خدا کی قسم ہے جس دن تمہارے دل پر نگاہ احمد رضا کی ہو گئی نا اس دن تمہارے دل پر کوئی اثر نہ کرے گا. اگر ہوگا تو اس کے مصطفیٰ کا لینا ہوگا. امام محمد رضا سے سچا شکر ہے. لیکن سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمکان. فرما رہے ہیں کیا کہہ رہا. شہاب نے مجھے مشکل میں تو ڈال دیا ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں. فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو, نقشہ تو سبھی کھینچتے ہیں نا, ذرا اس حدیث میں دیکھو مالکوں نے نقشہ کیسے کھینچا. اگر کوئی خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو, اس کے ایک طرف حجر اسود اور ایک طرف مقام ابراہیم. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو. چپکے سے تھوڑا سا دھیرے سے بتا دیتا ہوں, جہاں پر آج بھی ان کا مولوی کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے نا, اگر بندہ کھڑا ہو جائے نا تو بندے کی بائیں جانب حجر اسود آ جاتا ہے اور دائیں جانب مقام ابراہیم, بیچ میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب جنہوں نے ہر جملہ کیا وہ میری بات سمجھ رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ وہاں کھڑا ہو, جگرے والا بندہ, یہ حدیث سنیں, جگرے والا. فرمایا اگر کوئی بندہ وہاں کھڑا ہو کر کیا رہا, فصلا فصام, فرمایا نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے. فرمایا ثم ماتا, وفی روایت ثم لقی اللہ, وہاں کھڑے اسے موت آ جائے. فرمایا اس کی حالت یہ ہو, وَهُوَ مَبْغُوطٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ, اس کے دل میں آل رسول کا پیار نہ ہو. میرے نبی فرماتے ہیں قَدْ دَخَلَ النَّارَ, وہ جنت میں نہیں جائے گا, سیدھا جہنم میں جائے گا. ایک بندہ مجھے کہتا ہے قادری صاحب بندہ خانے کعبے میں کھڑا ہے, حجر اسود کی برکت لیے کھڑا ہے, مقام ابراہیم کی برکت لیے کھڑا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اگر یہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ میں نے کہا سنو, یہ جنت میں جانا چاہتا ہے, جنت کے مالکوں سے پنگا تو نہ لے رہا. بولو تو صحیح نہیں یار, میں کیا کہہ رہا. کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں بٹھے بولو. حضور شاہ صاحب میں ان کو کہہ بیٹھا تھا کہ 11 حدیثیں سناؤں گا, لیکن میں بس آخری چھٹی سنا کے نا خواجہ کی چھٹی مکمل کر دیتے ہیں. یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, بس میرا جتنا جگرا تھا میں نے سنا لیا ہے, مور لگ گئی ہے, باقی اللہ مالک ہے. میں نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں یار, بولو تو صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بھی توجہ کی جائے. بہت سارے ائمہ محدثین کرام انہوں نے لکھا, آقا علیہ السلام نے خود بتایا جنت میں جانے کا لوگوں کو شوق ہے. خیبر پختونخوا سے بیچارے بستر اٹھا کے یہاں آ جاتے ہیں, ہم اللہ کی بات کرنے آئے ہیں. میں نے کہا تو اللہ کی بات کرتا ہے, بتا قرآن میں اللہ کس کی باتیں کرتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی ہے آپ نے. گرامی قدر حضرات, ایسا دھندھا نہ چلا. لیکن سنیے گا میرے کریم نے کیا فرمایا. اگر آپ کی توجہ دائیں بائیں نہ جائے, جملے کا قتل نہ کریں, تو آپ کو حدیث سناؤں. نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا
کیا، میرے اصحاب سے پیار کیا، میری آل سے پیار کیا، میری ازواج سے محبت کی، اور ساری زندگی کسی کے خلاف اس نے بکواس نہیں کی، بلکہ عقیدت کرتا رہا جنت میں جہاں میں ہوں گا وہاں سے بھی ہوگا۔ فقیرانہ آئے تھے، سلا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے، ہم دعا کر چلے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رسالت کا نعرہ ایسا ہو پتہ چلے عاشقان رسول بیٹھے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور کچھ آپ آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے، جتنا ہو سکے آگے آ جائیں۔ حضرت کا خطاب شروع ہو رہا ہے، کل کے لیے اعلان سماعت فرمائیں۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت علامہ سلیمان مصباحی صاحب زیدہ مجدہ، مفتی عاصم عبداللہ قادری صاحب زیدہ مجدہ، اور ہمارے پنجاب سے حضرت علامہ مختار احمد درانی صاحب زیدہ مجدہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو کل بھی جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے وقت کا خیال رکھیں اور وقت پر۔ اب میں گزارش کروں گا اب انشاءاللہ آپ کے سامنے شعر اہل سنت، مقرر اہل سنت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت شاہ صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے گئے ہیں، اور حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ اور جو گفتگو حضرت علامہ سمر عباس قادری اتاری دامت کو یزوم کر رہے تھے، اس حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعائیہ کلام پیش کر رہا ہو کہ خدایا رحم فرما سید قونین کا صدقہ، خدایا رحم فرما سید قونین کا صدقہ، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیاں بھر سرور دارین کا صدقہ، اور عطا ہو سائلوں کو بارگاہ پاک سے کچھ تو ہو۔ علامہ حسین علی صاحب شعر سنیے کہ عطا ہو سائلوں کو بارگاہ پاک سے کچھ تو، رفیق غار یعنی ثانی اسنین کا صدقہ، رفیق غار یعنی ثانی اسنین کا صدقہ، عدالت بخش دے فاروق اعظم کے وسیلے سے، بولے آمین۔ عدالت بخش دے فاروق اعظم کے وسیلے سے، سخاوت کر عطا عثمان ذوالنورین کا صدقہ، اور علوم حیدر کرار سے حصہ ملے ہم کو، علی کے نام میں ہے عین جو اس عین کا صدقہ۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ التماس گزار ہوں سید مظفر حسین شاہ دامت فیضون کے صاحبزادے سید احمد شاہ صاحب سے کہ اپنی عقیدت نبی رحمت کریم آقا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنے جوش کو بڑھاتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بابا سے بلند کر چکے، صلی اللہ علیہ یا
سبحان اللہ ماشاءاللہ سید صاحبزادہ سید احمد شاہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتوں کا محبتوں کا خلوص کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اب میں تاجدار اور حضور تاج الشریعہ کا یہ کلام پڑھ رہے تھے اور مقبول سنت القادری دامت حضور نے میری توجہ کروائی، بہت شکریہ۔ اب میں تاجدار اقلیم خطابت ترجمان مسلک رضا داعیے فکر رضا سید السادات آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ قادری دامت فیضوں کو مائک حوالے کرنے لگا ہوں۔ شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے چند اشعار آپ کی اعلیٰ سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اس میں آپ کی اصلاح اور آپ کی توجہ چاہیے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ بجز رسول خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، بجز رسول خدا کو کسی نے دیکھا نہیں، جہاں تک آپ گئے اور کوئی بھی پہنچا نہیں، جہاں تک آپ گئے اور کوئی بھی پہنچا نہیں، اگرچہ سارے پیغمبر تیرے شناسہ ہیں، اگرچہ سارے پیغمبر تیرے شناسہ ہیں، مگر حضور سے بڑھ کر کوئی شناسہ نہیں، اگرچہ سارے پیغمبر تیرے شناسہ ہیں، مگر حضور سے بڑھ کر کوئی شناسہ نہیں۔ اور بڑا خوبصورت شعر، اگر یہ تیغ ہے شناسہ کی جگہ آقا کر مگر حضور سے بڑھ کر کوئی بھی آقا نہیں، اگر یہ تیغ ہے کہ ملتا ہے تو وسیلے سے، اگر یہ تیغ ہے کہ ملتا ہے تو وسیلے سے، تو پھر حضور سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں۔ اگر یہ تیغ ہے کہ ملتا ہے تو وسیلے سے، تو پھر حضور سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں۔ اور شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ تیرا حبیب ہے اور تو ہے اول و آخر۔ جھگڑا جو ہو رہا ہے نا وہ سنے ذرا، تیرا حبیب ہے اور تو ہے اول و آخر۔ یہ راز سمجھا کسی نے، کسی نے سمجھا نہیں، یہ راز سمجھا کسی نے۔ آخری مصرع، اس کے بعد سارے مصرعیں آخری پڑھا، اب یہاں سے لے کر وہاں تک اس مصرعے پر ہاتھ بلند کر کے کہیں گے سبحان اللہ۔ مصرعہ ایسا کہ کہا خدا نے محمد کو سونپ کر دنیا، کہا خدا نے، مصرعے پر توجہ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے، کہا خدا نے محمد کو سونپ کر دنیا، میرے حبیب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، کہا خدا نے محمد کو سونپ کر دنیا۔ اب ہاتھ بلند ہوں گے اور حبیب کے نام پر ہاتھ بلند ہوں گے، کہا خدا نے محمد کو سونپ کر دنیا، میرے حبیب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ نہائی محبت کے ساتھ پیر طریقت سید السادات آل نبی اولاد علی منبع رشد و ہدایت حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ قادری دامت فیضوں سے التماس گزار ہوں، اپنے مخصوص انداز میں خطاب دل نشین سے خطاب دل نشین ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ آپ نے نعرے سے استقبال کرنا ہے، نعرے تکبیر۔ ایسے نہیں، جب شعر کو سن رہے ہو تو شعروں والی آواز بنانا ہوگا۔ شعر اہل سنت ہے، ہم بھی مجاہد اہل سنت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، فیضان رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الدليل، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي۔ وقال الله تعالى في موضع آخر
كما ورد في سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى لي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن الموت المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المتحل فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا أبي بكر وعمر وأنا لي مع عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. نبوی علمی فصل بطولی گلشن، حسنی دھول حسینی ہے مہکنا تیرا. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. مزرعی چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سلانے فردا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہو پہرا تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ اے رسوا تیرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت پاکستان، تمام دوست کھڑے جائیں. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی مقدس اور مبارک عرس کی تقریب حضور شیخ المشائخ سیدنا شیخ اولاد غوث اعظم سید عبد الوہاب شاہ صاحب جیلانی قدس سرہ نورانی میں اور آپ حاضر ہیں. اسٹیج پر تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام، علماء اہل سنت، علماء ربانیین کثرہم اللہ تعالی، مشائخ نظام، امائی دین اور علاقے کے سماجی حضرات اور حیدرآباد کی سرزمین پر موجود اور بالخصوص یہاں پر شامل تمام عاشقان غوث اعظم، عاشقان صحابہ اہل بیت اور محبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ تمام کو اور بالخصوص حضرت قبلہ پیر محمد گلشن الہی صاحب اطال اللہ بقاہ کو اس مبارک عرس پاک کی تقریب پر اور اس کے انعقاد پر اور احکر کو یہاں پر طلب کر کے ذکر منعقد کا موقع مہیا کرنے پر میں صمیم قلب سے جناب پیر گلشن الہی صاحب اطال اللہ بقاہ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اتنی عظیم خدمت
جو یہ رفتہ رفتہ تسلسل کے ساتھ لوگوں کے عقائد اور اعمال اور احوال و اخلاق کی درستگی کے لیے جدید علماء کرام، مستند علماء کرام اور دلوں کی زمین کو عشق مصطفیٰ سے نرم اور ہموار کرنے کے لیے خوش الحان اور مسلم ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کر کے جو پوری اہل سنت و جماعت کی خدمت درگاہ شاہ جیلانی شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمہ اللہ پر آپ منعقد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو اور دربار شریف کی کمیٹی کے تمام افراد کو اور تمام معاونین کو اور دربار شریف کے تمام خدام کو اور جتنے حضرات آپ کے ممید و معاون اور دست و بازو ہیں اور آپ جن کی سرپرستی کرتے ہیں اور جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کو اس کی بہترین جزا ان کی اولادوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے خاندانوں کو اور ان کے تمام منتصبین و متوسلین کو اللہ رب العالمین اس کی اعلیٰ جزا اس بنیادی خدمت پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ جید علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ نے مجھ سے قبل شہنشاہ خطابت، فاضل نوجوان، اہل سنت و جماعت کی ایک بھرپور ابھرتی ہوئی خوبصورت آواز اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور سواد اعظم کے ترجمان افراد کی صف میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہمارے محترم، ہمارے محتشم اہل سنت کی دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک جناب حضرت علامہ مولانا قبلہ سمر عباس قادری رضوی اتاری دعوت برکات العالیہ کے بڑے خوبصورت ایمان افروز مدلل اور اکابر کی تعلیمات اور اسی لہجے میں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جناب محترم کو لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے اور لمبی عمر دے اور کئی دہائیاں آپ کو اہل سنت و جماعت کے محاذ پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً آپ کی تقریر کو سن کر یہ بات واضح ہو گئی کہ ورفعنا لک ذکرک دور آتا رہے گا، گزرتا رہے گا، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی ناموس پر پہرے داروں کو پیدا کرتا ہے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرت علامہ صاحب پر رب العالمین جل وعلا بہترین جزا صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اور جو تقریر کر کے آپ نے صحابہ کرام اور حضرات کے اہل بیت نظام کی محبت کا ایک متوازن اور متوسط اور اہل سنت و جماعت کا مجمع علیہ جو نظریہ ہے، مسلم جو نظریہ ہے، جو خوبصورتی کے ساتھ جوش کے ساتھ ساتھ توازن بھی تھا اور جذبات کے ساتھ ساتھ دلائل کا ایک سلسلہ بھی تھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو نظر بد سے بچائے اور بام عروج اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اور بالخصوص حضرت کا ذکر خیر ہم سنتے رہتے ہیں اہل سنت و جماعت کی دینی اور مذہبی اور تعلیمات اہل سنت کی نشر و اشاعت کی اپنے اعتبار سے سب سے بڑی تنظیم جماعت اہل سنت، جماعت اہل سنت کے مرکزی امیر حضرت قبلہ پیر خالد سلطان صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ حضرت قبلہ پیر طریقت پیر خالد سلطان صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی جلوگر ہوئے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت کو مزید ہمت اور قوت عطا فرمائے اور آپ کو چاروں صوبوں کے اندر اہل سنت و جماعت کی نشر و اشاعت اور اکابر کے پیغام کو آگے بڑھانے کا جو عزم رکھتے ہیں اور جو جذبہ رکھتے ہیں اس پر آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس میں آپ کو مزید استقامت کے ساتھ اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام اکابر علماء جو یقیناً اس دور کے اندر ہمارے اسلاف کی یادگار ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ان صحت و کمال کے ساتھ چل کر اہل سنت پر تحریر قائم و دائم فرمائے اور ہماری صفوں کے اندر جس طرح بھی حضرت بھی ذکر فرما رہے تھے کہ جو بیچارے خود کنفیوز ہیں کہ انہیں جانا کہاں پر کرنا کیا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے لوگوں کو نمائندگی دینے کی بجائے
جن اکابر کی ہم ترجمانی کر رہے ہیں، ہمیں انہی کے نقش و قدم کرتے ہوئے اسی عظیمت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ آج کی مبارک محفل جو حضور شیخ المشائخ حضور سیدنا سخی عبدالوہاب جیلانی قدس سر نورانی کی عرس پاک کی یہ مجلس المحفل ہے، اور تمام اولیاء اکرام کے عشاق یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ عرس کی محفل ہے۔ ہم بار بار ہر نشست میں، کیونکہ یہ جلسہ یا عرس کی محفل جو میرے بچوں میرے بزرگوں ہوتی ہے، یہ ایک مدرسہ ہوتا ہے جس میں ہم تعلیم لینے کے لیے آتے ہیں، اور جب آپ کو پتا ہے جب ہم مدرسے میں آتے ہیں تو پھر سبق یاد کرنے آتے ہیں، اور یاد کر کے ہم کپڑے جھاڑ کر نہیں جاتے بلکہ اس سبق کو اپنے گھر تک لے جاتے ہیں، اور گھر ہی تک نہیں لے جاتے، پوری زندگی اس پر عمل کرنے کا مکمل ارادہ کر کے اس سبق کو یاد کرتے ہیں۔ میرے سنی بھائی، اس عرس پاک میں بھی دیکھیے کہ 4 یا 3 دن تک یہ مسلسل عرس پاک چل رہا ہے۔ مختلف علاقوں سے جید علماء کرام، علماء اہل سنت تشریف لا رہے ہیں، اور قبلہ حاجی گلشن الہی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے الگ الگ موضوعات علماء کو دیے جاتے ہیں کہ جو عوام کے لیے اور ایک بالخصوص مومنین مسلمانوں کے لیے ان کے عقیدے، ان کے ایمانیات کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کے عنوانات دیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عرس پاک کی میں اگر بندہ ترتیب کے ساتھ اور نظم کے ساتھ بیٹھے تو ایک عرس کی تقریب میں وہ بہترین عالم بن سکتا ہے اپنے تمام معتقدات کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے اس جلسے کا مقصد نہ کوئی سیاست ہے، نہ خود نمائی ہے، نہ خود غرضی ہے، بلکہ سراسر یہ مشائخ و علماء جو اسٹیج کی رونق بنے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ حاضر ہو کر اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے لوگوں کے عقیدے اور ان کے اخلاق کی اصلاح کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا جائے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس فکر کو بامعروج عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کا اور اپنے قسمت کا پورا حصہ لینے کے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، جو سنیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، عرس کا مقصد یقیناً ہوتا بھی یہی ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے علماء ہوں یا جو منکرین عرس ہو، جب وہ اس کنارے پر آئے تو خدا نے ان کی زبانوں سے بھی اس بات کو نکالا کہ رشد و ہدایت اور دین کی اصل تصویر کو سمجھنے کے اجتماع کا نام عرس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اب آپ دیکھیے کہ عرس کی محفل کیا ہے؟ عرس کی محفل سراسر تعلیم کی محفل ہوتی ہے، اصلاح کی محفل ہوتی ہے، جس میں بندے کو اپنے عقیدے کی اصلاح ملتی ہے۔ اب تک اگر وہ غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کی اصلاح، کیونکہ ہر مسلمان قرآن و سنت سے آگے کسی کو نہیں کرتا۔ جب وہ عرس کی محفل میں آتا ہے تو قرآن و سنت کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ پہلے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا اور اللہ کیا بتا رہا، اس کے نبی مکرم کا کیا فرمان ہے، امت کا کیا اجماعی مسئلہ ہے، تو اس کی عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور پھر اس مجمع کے اندر اس کو مکمل طور پر اپنے اساتذہ مل جاتے ہیں، اپنے مرشد مل جاتے ہیں، اپنے استاد مل جاتے ہیں۔ اب تک اگر وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے تو عرس کی محفل میں جہاں تعلیم ملتی ہے وہاں رہنما بھی مل جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا سورہ لقمان کے اندر، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ میرے بندے لگ جا اس کے راستے پر، لگ جا اس کے ساتھ جو ہمارا ہو گیا ہے، پکڑ لے اس کا راستہ جو ہماری طرف رجوع لے آیا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہو جا اس کا جو ہمارا ہو چکا ہے۔ تو اولیاء سے محبت اور ان سے رشتہ اس لیے ضروری قرار پایا، قرآن کریم نے اس آیت کو دروازے کر دیا کہ براہ راست خدا تمہیں عطا کر سکتا ہے، لیکن تم براہ راست اس کے رہنے لینے کی صلاحیت اور اہلیت اور قابلیت اور طاقت نہیں رکھتے، اس لیے تم ان کے پیچھے لگ جاؤ جو خدا کے ہو چکے ہیں۔ اولیاء کاملین کو یہ سوال کریں کہ جناب اولیاء سے محبت اور ان سے عقیدت اور ان سے تعلق کی ضرورت کیا ہے، تو دیکھیں ہمیں کیا چیز ہماری ضرورت ہے اور کیا چیز ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمان قرآن سے جانتا ہے، حدیث رسول سے جانتا ہے۔
تو میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلا سبق جو قرآن یہاں پر مجھے اور آپ کو دے رہا ہے اور فرمانا واتبع سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل، اس کے راستے کو پکڑ لے اور اس کے راستے کا ہو جا جو ہمارا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ واضح سبق دے رہی ہے کہ جو اللہ کے ہو چکے ہیں ان کے تم ہو جاؤ، اور جو اللہ کے ہو گئے ہم ان کے ہو جائیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرات اولیاء کرام۔ سبحان اللہ۔ پھر اجماعی اعتبار سے تو قرآن کی اس آیت میں اس بات کو ذکر کر دیا کہ اولیاء سے جڑنا یہ ہماری ایمانی ضرورت ہے، یہ ہماری عقیدے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ ولیوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، تو قرآن نے یہاں پر ذکر کر دیا کہ واتبع سبیل من اناب الی، اس کے راستے کو پکڑ لے جو ہمارا ہو چکا ہے۔ تو کہا جی راستے کو پکڑنے کے لیے کہا ہے نا، اس کے لیے تو نہیں کہا۔ میں نے کہا راستہ بندہ جب پکڑے گا جب راستے والے کی عظمت کو جانے گا۔ جس کی عظمت و شان کو نہیں جانتے، جس کی معرفت آپ کو نہیں، جس کی قدر و شان، انسان خود اپنے مطلب میں بڑا خود غرض ہے اور خود سر ہے، وہ کسی کے پیچھے کیوں چلے؟ وہ خود اپنی انا کے اندر اتنا مست ہوتا ہے، وہ خود اپنی خودی کے اندر اتنا بے خود ہوتا ہے اور بہتا چلا جاتا ہے، تو وہ کسی کے پیچھے کیوں چلے؟ اور اللہ نے فرمایا لگ جا اس کے پیچھے جو ہمارا ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر علماء نے اس بات کا ذکر کیا، میرے دوستوں بزرگوں توجہ کیجئے گا، یعنی اللہ کا ہو چکا تو اللہ کے قریب ہو چکا، تو اللہ کے قریب ہونے کا معنی ہے کہ جس کو رب کی معرفت مل گئی، کیونکہ اللہ کا قرب نہ مکانی ہے نہ زمانی، کیونکہ اللہ زمان سے پاک اور جگہ سے پاک۔ یہ اللہ کے اندر ذکر ہوا، یعنی کسی کے قریب ہونے کا معنی یہ کہ وہ کہیں پر بیٹھا ہوا ہو، کسی مکان میں ہو، یا اس کا اور ہمارا زمانہ ایک گزرتا ہو، تو اللہ تو جگہ سے بھی پاک اور اللہ زمانے سے بھی پاک۔ لہذا جہاں بھی یہ معنی کر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہو گیا، یہ اللہ سے واصل ہو گیا، تو اس کا ترجمہ اہل سنت کے نزدیک ہوتا ہے یہ عالم، یہ اللہ کا عارف ہو گیا، اس کو معرفت مل گئی، یعنی اللہ کی کمال پہچان اس کو حاصل ہو۔ فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اس کے راستے کو پکڑ لے جسے ہم نے اپنی پہچان عطا، جسے ہم نے اپنی معرفت عطا فرما دی، اور وہ کون ہے؟ حضرات اولیاء کرام۔ اب کہا جائے گا جناب کہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ ان کی تعلیم پر عمل کریں۔ میں نے کہا تعلیم بغیر تعظیم کے مؤثر بھی نہیں۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کیا جائے، میں اس کو آسان کرتا ہوں آپ کے ذہنوں کے مطابق، کہ واتبع سبیل من اناب الی، کہ اس کے راستے کو پکڑ لے جو ہمارا ہو گیا ہے۔ کوئی کہے شاہ جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کی تعلیم پر چلیں، ان کی ہدایات پر چلیں۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن مفہوم اس تعلیم کا میں مکمل کر دیتا ہوں۔ تعلیم کا لفظ جامع ہے، لیکن جب تک اس کا حاشیہ اس کے ساتھ نہ جڑ جائے تو تعلیم اپنے معنی کو واضح نہیں کرتا۔ تعلیم جب تک مؤثر نہیں ہوتی جب تک ہادی کی تعظیم دل کے اندر نہ۔ تعلیم کے بغیر یعنی اب آپ دیکھیے نا، کہنے کے نہیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، میں آپ ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ سے کہ اتباع کر اس کے راستے کی، اتباع کر اس کے راستے کی مانا کہ اتباع کا لفظ، اب ذرا توجہ کرنا، یہاں پر تو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے تو یہ فعل امر، لیکن اس کا اگر مصدر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا نکلے گا؟ میں اس کو بلیک بورڈ پر لکھ کر بتاتا ہوں، ذرا توجہ کریں، اپنے ذہنوں کو بلیک بورڈ بنائے۔ الف تا با الف اور عین، اتباع، الف تا الف با تا اور الف، توجہ ہے، چہرے پر سناٹا نہ لائیں، میں بالکل آسان انداز میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ الف کیونکہ تعلیم کی محفل اور مدرسہ لگا ہے، الف ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا آپ ہماری مسجد آئیے نا تعلیم ہوگی، میں نے کہا دربار پر آئیے تعلیم بھی ہوگی اور تعظیم بھی ہوگی۔ یہ سنگم ہے، اس کا تعلق ہے، اس کے بغیر میرے دوستوں بزرگوں وہ بات واضح نہیں ہو سکتی۔ توجہ کیجیے، اب ایک لفظ ہم سنتے ہیں تعلیم، ایک لفظ ہم سنتے ہیں اتباع، اور ایک لفظ ہم سنتے ہیں اطاعت۔ جو میرے سادہ بچے بیٹھے جنہوں نے آج یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ہے، ان کی توجہ خاص چاہوں گا۔ ایک لفظ ہم سنتے اطاعت اور ایک لفظ ہم سنتے اتباع۔ جو میرے اسکول کے بچے بیٹھے ہیں KG 1 سے لے کر میٹرک تک، جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچے بیٹھے ہیں،
جو یونیورسٹی کے بچے بیٹھے ہیں، جو مدارس کے بچے بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین تمہاری خوشیوں سے تمہاری ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور تمہارے فیضان سے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے دین کو رونق عطا فرمائے. تم ہمارا اثاثہ، ہمارا مستقبل ہو میرے بچے. میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اکثریت 99% الحمدللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. جو کرے ذرا تاکہ بالکل گریجولی اور بنیاد سے بات اٹھائی جائے. اب میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں دیکھیں، دو لفظ اکثر ہم سنتے ہیں میرے بچوں، اطاعت اور اتباع. اطاعت اور اتباع. اگر آپ کو تلفظ سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو تصور کیجئے کہ بلیک بورڈ رکھا ہوا ہے اور میں نے کسی بچے سے کہا بیٹا یہ چوک لو اور اطاعت اور اتباع کا املا کر کے بتاؤ، ڈکٹیشن کر کے بتاؤ، لکھ کر بتاؤ. تو اس نے کہا شاہ صاحب پہلے اتباع لکھوں یا اطاعت لکھوں؟ میں نے کہا بیٹا پہلے اطاعت لکھ. تو اس نے کیسے لکھا؟ الف. اس کو الف کہتے ہیں حمزہ. الف الف طوطے والی قا، قا. الف با تا والی تا نہیں، طوطے والی قا. الف قا الف عین تا اطاعت. لفظ آگیا ذہن کے اندر آپ کے اطاعت. الف طوطے والی قا، الف عین اور الف با تا والا تا، عین تا اطاعت. اور ایک ہے اتباع. الف الف با تا والا تا، با الف اور عین، اتباع. اطاعت اور اتباع. اطاعت کہتے ہیں قول کو قبول کرنا. اطاعت کہتے ہیں اپنے ہادی اور اپنے مرشد کے قول کو قبول کرنا، یہ اطاعت. توجہ آپ کی. اور اتباع کہتے ہیں اس کی فزیکل، اس کی پریکٹیکل، اس کے عمل اور اس کے بدنی اشارے کو ہو لے لینا. اب سنیے ذرا، میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کے ذہنوں تک آتا ہوں. بات میں جانتا ہوں میں آپ بھی میں سے ہوں. میں اگر اوپر بیٹھ گیا تو مجھ میں کچھ خواب کے پر نہیں لگے. بات عزت والوں کی تھی اس لیے اوپر بٹھایا گیا. ہوں میں آپ ہی میں سے، آپ کی طرح میں ایک عام آدمی ہوں. توجہ کرنا، نظر میں صفی کا گنبد ہونا چاہیے جہاں ہم نے سفر کرنا ہے. یہ گنبد اونچے کیوں ہیں اس کی لاجک کو سمجھنا ہے، اس کے شرعی فلسفے کو سمجھنا ہے. لوگ قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں، وہاں کوئی مڑ کر نہیں دیکھتا. کچھ ایسے ہیں 1000 سال ہو گئے گنبد آدمی ان کے سجے ہوئے. توجہ کرنا، آخر یہ شہرت کیوں ہے، یہ غوغا کیوں ہے، یہ عزت و اکرام کیوں ہے؟ توجہ کرو آگے چلے. تو اطاعت جو طوطے والی تا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق قول سے ہے، اور اتباع اس کا تعلق عمل سے ہے. اگر اس کو ہم رسول اللہ کی ذات مبارکہ تک لیں، مطلقاً اس کے قول کو لینا وہ حضور کی ذات، بغیر چوب چرا کے جس کے عمل کو لینا وہ حضور کی ذات. لیکن یہاں پر ایک باریک نقطہ سیدنا حجت الاسلام امام غزالی بڑی پیارے اشارے میں دیتے ہوئے نکلتے ہیں، کیونکہ صوفیہ سے بغیر، صوفیہ سے زیادہ قرآن کی تفسیر اور تعبیر کی وہ نزاکت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اسی بات کو حضرت مولا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر میں لکھا. قرآن کو سمجھنے والے 3 ذہن ہیں. ایک سب سے پہلے نبی کا ذہن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے والا نبی کا ذہن ہے، جس کے ذہن پر اللہ تمام معنی کی تبیین، تفسیر، حقائق، ہر معنی کو کھول کر رکھتا ہے کہ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اے رسول جس طرح اس قرآن کو تیرے دل پر اتارنا ہمارے اوپر ذمہ لے لیا ہے، اسی طرح اس کے ایک ایک معنی کو تیرے دل پر اتارنا یہ بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. جو ہے آپ کی غور کرنا. مولا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک جملہ کہہ کے تھوڑا پیچھے آنا چاہتا ہوں. کہہ رہے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ میرے آقا شیخ المشائخ، میرے آقا میرے داتا سرکار میاں میر شریف کے بڑے جگری یار تھے. کبھی لاہور شریف جاتے ہیں ہم ان کی چوکٹ کو چومتے ہیں، بندہ مدہوش ہوتا ایسا دیکھتا ہے کہ بندہ کھڑا اور مزار ہے سب گھوم رہا ہے. کتنا خوبصورت. میرے آقا شیخ المشائخ حضرت سرکار میاں میر شریف کے جگری یار مولا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ایک دفعہ اقبال کے مکتوب میں پڑھا، علامہ اقبال جامع الازہر کے، جب جامع ازہر میں پہلی حاضری انہوں نے دی. جامع ازہر آسان انداز میں سمجھیے کہ اسلامی تعلیم کے اعتبار سے آج بھی اور پہلے بھی بہت زیادہ وسعت کے اعتبار سے اسلامی یونیورسٹیوں میں سب سے پہلا نام اس کا آتا ہے. بڑے بڑے جہاں پر علامہ ابن حجر کے لوگ مدرس
جہاں پر حضرت امام جلال سیوطی جیسے لوگ مدرس رہے ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ یونیورسٹی نہیں بلکہ ہدایت کا وہ مرکز ہے جس کو خانقاہ کہا جائے. حضرات گرامی وہاں پر بے شمار اساتذہ اور ہزاروں تلامذہ ہیں. تو کسی ایک استاد سے بھی وہاں پر ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ کلاسوں میں پڑھانا اور اس سے ملنا ہفتوں ٹائم لگتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو وہاں کا وائس چانسلر ہو، پرنسپل ہو، منتظم ہو، اس سے ملنا کتنا مشکل ہوگا. ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس وقت میں سر گیا اور قاہرہ پہنچا، حضرت توجہ کرنا، کہتے ہیں جب میں قاہرہ پہنچا تو میں نے دروازے کے باہر ایک پرچی لکھی اور جو وائس چانسلر تھے ان کا پی اے کو میں نے دیا کہ یہ میرا نام ہے، یہ ذرا اندر آپ پرچی پہنچا دیں. وہ جب ٹائم دیں گے ہم مل لیں گے. کہتے جب پرچی اندر گئی وائس چانسلر خود دروازہ کھول کے باہر آیا. اللہ رحمان کہتے ہیں وہ خود باہر آیا اور خود باہر آ کر اس نے میرا استقبال کیا، مجھے اندر لے گیا، کھانے کا انتظام ہوا، پر تکلف دعوت کی، خیر خیریت ہوئی، سارے معاملات پوچھے، بات چیت ہوئی. اقبال کہنے لگے کہ میں نے اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا میں نے محسوس کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے میری کوئی کتاب پڑھی اور آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگا نہ میں آپ کی کتاب کو جانتا ہوں نہ میں آپ کو جانتا ہوں. کہنے لگے عجیب بات ہے جناب، نہ جب آپ مجھے جانتے ہیں نہ میری کتاب کو جانتے ہیں تو آپ نے یہ اتنی عنایات کیوں کی؟ فرمایا ذرا پرچی اٹھا کر لانا. شاگرد سے کہا، وہ ڈیسک سے پرچی اٹھا کر لائی. کہا یہ پرچی آپ نے لکھی تھی اپنے نام کی؟ کہا تو کہا میں اقبال کو تو نہیں جانتا، یہ آگے جو آپ نے سیالکوٹی لکھا ہے نا تو میں سیالکوٹ. اقبال سیالکوٹ کے تھے نا تو انہوں نے لکھا تھا کہ اقبال سیالکوٹی. تو انہوں نے فرمایا میں اقبال کو نہیں جانتا لیکن سیالکوٹ کو جانتا ہوں. تو علامہ اقبال کہنے لگے میں نے کہا کہ آپ سیالکوٹ کو کیسے جانتے ہیں؟ تو شاگرد سے کہا ذرا لائبریری سے مجھے ذرا بیزاوی کا حاشیہ کو اٹھا کر لانا. کہنے لگے جب بیزاوی کا ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کا حاشیہ آیا، فرمایا یہ ہے سیالکوٹ کہ قرآن آیا عرب میں ہے، سمجھایا ملا عبدالحکیم. حضرت ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مشہور حاشیہ بیزاوی جو آج بھی بڑا متداول ہے میرے دوستوں بزرگوں اور سند رکھتا ہے تفسیر کے اندر. ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن کو سمجھنے والے 3 دماغ ہیں. قرآن کو سمجھنے والے 3 دماغ ہیں. سب سے پہلے قرآن کو سمجھتا نبی خود ہے، اس کے بعد اولیاء ہے، اس کے بعد منبر کے علماء ہیں. فرمایا منبر کے علماء کا نام تیسرے درجے پر آتا ہے اور درمیان میں اولیاء کا نام آتا ہے اور ابتدا میں نبی کا نام آتا ہے. لہذا منبر والا اگر اولیاء سے لے کر بیان کرے تو یہ تفسیر رسول اللہ کی ہوگی. منبر والا خود سے معنی نکالے جس کا کنیکشن اولیاء سے نہ ہو تو یہ نام کی تفہیم القرآن ہو سکتی ہے لیکن اس پر فہم قرآن نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہے جس کو اجلہ اولیاء نے کیا، جس کو اجلہ اولیاء نے کیا. میں آ رہا ہوں حضرت امام غزالی کی طرف. امام غزالی نے اتباع و اطاعت کے معنی میں ایک رنگ بھرا ہے بلکہ اس کی روح کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے لکھیں اطاعت قول کو لینے کا نام ہے، اتباع عمل کو لینے کا نام ہے. اپنے امام کے قول کو لینا یہ اطاعت ہے، اپنے امام کے عمل کو لینا یہ اتباع ہے. لیکن فلاں مطلقاً یہ نہیں. اگر قول لیتے ہوئے تو یہ پوچھے یہ کیوں کیسے، فرمائیے اطاعت نہیں. عمل کو لیتے ہوئے پوچھے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، فرمائیے اتباع نہ ہوئی. اطاعت اور اتباع اس کو کہتے ہیں کہ حضور نے جو کہہ دیا بس وہی کہنا دلیل تھا، آنکھ بند کر کے اس کو لے لینا یہ اطاعت ہے. آنکھ بند کر کے عمل کو لے لینا یہ اتباع. بالکل دیوانگی کے ساتھ اس کی دلیل یہی ہے کہ حضور نے بیان کیا. جو ہے اس کی دلیل یہ اب دیکھیں یہی سیدھا اتباع ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ. توجہ کرنا، فرمایا اتباع کر اس کے راستے کی، یعنی آنکھ بند کر کے لگ جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھ بند کر کے لگ جا. اب اصل میں تو یہ مقام اس وقت میں سرکار کی رحمت ہے تو اصل میں اتباع حضور ہی کی ہے، مرشد اول حضور ہی کی ذات ہے. توجہ ہے آپ کی.
حضور ہی کی ذات ہے، کیونکہ مرشد اول حضور ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پکڑ لے اس کے راستے کو جو ہماری طرف رجوع آیا، اور راستے کو ایسے پکڑ کہ ادھر ادھر نہ دیکھنا، وہی راستہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کامل تفسیر کا مظہر ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور کے بعد حضور کے صحابہ ہیں، صحابہ معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں، صحابہ معصوم نہیں بولو لیکن محفوظ ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کے نزدیک نبی کو معصوم بنا کر ضرورت پوری ہوگی، اب کسی اور کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ معصوم بنانے کی جو ضرورت ہے وہ کتاب کو محفوظ کرنا ہے، وہ دین کو محفوظ کرنا ہے، اس لیے عصمت اور معصوم ہونا کہ ان سے گناہ آمدن نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، وہ جان بوجھ کر کبھی گناہ نہیں کرتے، یہ کام نبی کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پر کتاب اترتی ہے اور کتاب اصل ہے، اصل کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے بندہ بھی ویسی لاریب ہونا چاہیے جیسی کتاب لاریب ہے۔ لہذا توجہ ہے آپ کی، تو نبی کو معصوم بنایا اس لیے جاتا ہے، توجہ کرنا، نبی کو معصوم بنایا اس لیے جاتا ہے کہ نبی سے کتاب، کیونکہ دین کو محفوظ کرنے کا پہلا ذریعہ نبی کی ذات۔ لوگ یہ شک نہ کریں کہ نبی ہمارے سامنے جیسا بول رہے ہیں کہ تنہائی کی معاذ اللہ کوئی دوسری بات کر رہے ہوں گے، نہیں، نبی کو معصوم یعنی شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا، آمدن ان سے صغیرہ کبیرہ نہیں ہو سکتا، چاہے اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد، ان سے نہ آمدن صغیرہ ہوتے ہیں نہ آمدن کبیرہ ہوتے ہیں، نہ آمدن ایسا کوئی کام ہوتا ہے جو لوگوں کی مروت کے خلاف ہو، خدا ان کی شخصیت کو اتنا پاکیزہ بناتا ہے تاکہ کتاب کو محفوظ کرنا ہو۔ اب نبی کے پیچھے چلنے والے صحابہ ہوتے تو تھے وہ عام لوگ، ہوتے تو تھے وہ عام لوگ، جب حضور کے ساتھ لگ گئے، جو ہے جب حضور کے ساتھ لگ گئے تو حضور نے اپنی طرف سے ان کو ڈگری عطا فرما دی، توجہ کرنا، اور قرآن نے ڈگری عطا فرما دی۔ قرآن کہتا محبوب جب یہ ناآیت ہے تو کچھ اور تھے، جب تو نے قبول کر لیا تو کچھ اور ہو گئے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے اب تیری صحبت میں ان کے لیے ایمان کو چن لیا، جب ان کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اب ان کا دل کیسے ہو گیا؟ فرمایا محبوب تیری صحبت میں بیٹھنے والا، توجہ کرنا، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری صحبت میں میرا بیٹا، میری صحبت میں میرا مرید بیٹھا، آج اس کا دل صاف ہو گیا، مجلہ ہو گیا۔ میں نے کہا تیرا دل کس نے صاف کیا؟ کہ لیکن میرے مرشد نے کیا۔ میں نے کہا واہ، جو تیری صحبت میں بیٹھے اس کا دل چمک جائے، وہ تیرے آستانے کی آبرو بن جائے، جو مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھا ہو مصطفیٰ کی عزت کی آبرو بنے، تو مجھے بتاؤ اس کے دل کو خدا نے کتنا چونکا ہے۔ اور کیجئے، قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب دلوں کو صاف کرتا ہے، دلوں کو، اور یہاں پر توجہ کرنا، سرکار نے فرمایا اولیاء کی طرف آنے سے پہلے، کیونکہ اولیاء کی سب سے پہلی جماعت صحابہ اہل بیت ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اور کیجئے میرے دوستو بزرگو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور کے صحابہ حضور کی صحبت میں آ گئے اور اللہ فرماتا میرا محبوب وہ ہے جو دلوں کو صاف کرتا ہے، کفر نکالتا ہے، نفاق نکالتا ہے، دنیا کی لالچ نکالتا ہے۔ آج قومی کو نہیں پڑھیں گے، آج قرآن پڑھیں گے، آج تفصیلی گھوڑے کو نہیں پڑھیں گے، آج توازن والی بات کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ اس درجے پر جب جس مسئلے کو قرآن حل کر چکا ہو تو پھر تفتزانیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن کا مسئلہ حل کر چکا ہو تو پھر کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن جب بات کرے تو وہ ماضی سے لے کر مستقبل تک مطلق کرتا ہے، اور جب تو رہے بھی سنی، توجہ ہے آپ کی، جب رہے بھی سنی اور پھر کہے بھی رضی اللہ عنہ، جب کہے بھی رضی اللہ عنہ پھر کہے بھی منقبت نہیں۔ میں نے کہا جب تو کینیڈا سے آئے تو پلیٹ کارڈ لے کر تیری منقبت ہو، تو لندن سے آئے تو تیری منقبت ہو، اگر رسول اللہ کے صحابی کی منقبت ہو گئی تو پھر اس میں مشکل کیا ہے؟
इलैया, पूरे उसके हो जाओ जो हमारा हो गया है, पूरे उसके हो जाओ, बोलिए जो हमारा हो गया है। अब सुनिए, कुरान ये कहता है मेरा हबीब दिलों को साफ करता है। साहबा ने इस आयत को देखकर हुजूर के चेहरे की तरफ देखा तो सरकार ने फरमाया क़यामत का जब दिन होगा ना और लोग उठेंगे, तो फिर जब लोग उठेंगे हजरत आदम से लेकर क़यामत तक, हजरत आदम से लेकर मुझ तक जितनी नबी आए तमाम की उम्मतें जब खड़ी होंगी, खुदा उनको सफों में बांटेगा, खुदा उम्मत को सफों में बांटेगा। फरमा हजरत आदम से लेकर, तवज्जो करना, हजरत आदम से लेकर मुझ तक जितने नबी आए तमाम नबी अपनी उम्मत की क़ियादत इमामत करते हुए सफों में आ जाएगा। सहाबा जुबान सवाल से तो ना कह सके लेकिन हाल से पूछने लगे कि नबी तो 1,24,000 को मुबेश हैं, सफे कितनी लगेगी? तो हुजूर ने जवाब दिया 120 सफे। इब्तिदाई मसला जो हर मुसलमान को याद होना चाहिए, कितनी बोलिए? 120। बोलो कितने? 120। कितने बोलिए? 120। 120 सफे मैदान महशर में लगेगी। तरतीब के साथ सुनते चलिए ताकि जो सादा बच्चे उनको हम साथ अभी उनको साथ ले रहे हैं सफर में, और फिर आगे की तरफ आना चाहते हैं, तवज्जो कीजिएगा ताकि जो आया है वो अपना हिस्सा कुछ समय से लेकर जाएगा। तो फरमाते हैं क़यामत के दिन 120 सफ़े होंगी। कितनी? 120। सरकार ने फरमाया तन्हा मेरी उम्मत की सफ़ 80 होगी। तन्हा मेरी उम्मत की सफ़ कितनी होगी? 80। तन्हा मेरी उम्मत की सफ़ कितनी होगी? अब हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 अंबिया हैं, उनकी सफ़े सिर्फ 40। उनकी उम्मत की सफ़े सिर्फ 40। सरकार कहते सिर्फ मेरी उम्मत की सफ़ कितनी? 80। मैंने कहा सरकार के सहाबी 3 ही थे तो 80 सफ़ तूने भरी है। सहाबी 3 ही थे और बाकी कोई सहाबी रहा ही नहीं, तो ये 80 सफ़े तूने भरी है। मुझे बताइए कि जब उतने, मुझे बताइए हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कितने उम्मत के अफराद होंगे हम गिन नहीं सकते। जब इतनी ज्यादा उम्मत जो हमारे कैलकुलेट में ना आए, हिसाब में ना आए, वो 40 सफ़ों में आए और हुजूर की खुद उम्मत 80 सफ़ों में आए, तो मुझे बताओ एक एक सफ़ में कितने करोड़ों अरबों लोग। अब जरा सवाल से पूछना, दरायत की हदीस पर बात कर रहा हूं, अब इसकी दरायत पर बात करते हैं, अकल पर बात करते हैं। सरकार के बाद अगर सहाबी सिर्फ 3 ही रह गए थे, यानी हुजूर ने सिर्फ 3 को जमा किया और मैंने कहा 80 सफ़ तूने पैदा की। आप लाए शेखुल इस्लाम 80 सफ़े, ये 80 सफ़े किसने भरी? तवज्जो है, गौर कर रहे हैं। कुछ ये कर रहे हैं कि जनाब सोहबत शर्त है कि हुजूर की खिदमत में कोई कितना देर रहा, हुजूर की खिदमत में कोई कितना देर रहा, कोई कितना देर हुजूर की खिदमत में रहा। सिर्फ देख लेना सहाबियत नहीं। क्या सवाल करते हैं वो कि देख लेना सहाबियत नहीं। मैंने कहा ये हमला उनके ऊपर नहीं, ये तो हसनैन पर आएगा फिर। और ये सवाल अहले सुन्नत का नहीं, ये तो खारजियों का था। और अहले सुन्नत में तवज्जो करना, मैंने इस मसले को पहले भी जिक्र किया। सवाल ये अकली तौर पर करते हैं खवारिज, वो कहते देखो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर और आलिम हो और कोई छोटा से बच्चा जो 2 साल या 4 साल या 8 साल का हो, और वो ये कहे कि ये जो इतना बड़ा मुतबहर आलिम है मैं उसका शागिर्द हूँ। कहने लगे यार शागिर्द होना ये उस्ताद की इज्जत का तर्जुमान होता है। अगर कोई बड़ा आदमी ये कहे कि मैं इतने बड़े आलिम का शागिर्द हूँ तो बात की जो रोक वाली होती है। एक छोटा से बच्चा आकर कहे कि मैं उनका शागिर्द हूँ तो ये इज्जत की बात नहीं। तो ये सवाल अकली बनाकर खवारिज अहले सुन्नत पर इमाम हसन के दुश्मन और इमाम हुसैन के दुश्मन इसको तारीख का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं हसन हुजूर की गोद में तो खेले, हुसैन हुजूर की गोद में तो खेले, लेकिन माज़अल्लाह हम उनको सहाबी इसलिए कि उन्होंने हुजूर की गोद में खेला है, लेकिन वो तो 4 साल के रहे, 6 साल के रहे, 8 साल के रहे। अब भला 8 साल का बच्चा सहाबी कैसे हो सकता है? देखो बात उन्होंने अकली की, वजह ये बनाई कि किसी दाढ़ी वाले को हुजूर का सहाबी कहें, शागिर्द कहें तो बात समझ में आती है। किसी बहुत बड़े इमाम और प्रोफेसर का, वो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर और आलिम हो और आपके हैदराबाद में छोटा से बच्चा कहे कि वो इतने बड़े जो आलिम थे ना मैं उनका शागिर्द हूँ, तो लोग उन पर हंसेंगे कि जनाब ये छोटा सा शागिर्द। तो कहा अब देख, जब एक बहुत बड़े दुनिया के आलिम के लिए, एक आम शख्स
کے لیے چھوٹی عمر کا شاگرد ہونا اس کی عزت اور وقار استاد کی عزت اور وقار سے مناسبت نہیں رکھتا. تو رسول اللہ کے صحابہ کے لیے اب وہ سوال کرتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ کے لیے عمروں کی شرط ہوگی. اس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کے صحابہ کے لیے اب دیکھا جائے گا کہ اس نے ٹائم کتنا گزارا. میں نے کہا نہیں یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہو. تمہارے چچا پہلے خوارج یہ تو امام حسن کے لیے لا چکے ہیں اور سنی اس کو ٹھکرا چکے ہیں. آپ سوال سمجھے اس پر جو ہے آپ کی اور کر رہے ہو. سوال یہ ہے کہ ہم امام حسن کو صحابی نہیں مانتے. خوارج کہتے ہیں اللہ معاف کرے توبہ استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو اہل بیت کی جنگ لڑے تم اس کو کہتے ہو کہ وہ اہل بیت کو ماننے والا نہیں. اور میں نے کہا تم سے پوچھا جائے گا کہ اہل بیت کون ہے. اس سخی سید کے گنبد کے نیچے جو بیٹھ جائے اس سے دلیل مانگی جائے گی. میں نے کہا ہمارے اردو میں کہتے ہیں یہ بلی باولی ہو جاتی ہے. بلی باولی ہو جاتی ہے تو کھمبا نوچتی ہے. بلی باولی ہوتی ہے تو کھمبا نوچتی ہے. اس کو اردو کے محاورے میں کہتے ہیں خوشیانہ بلی کھمبا نوچے. خوشیانہ بلی کھمبا نوچے. میں نے کہا اگر آپ علی کی تعریف بھی کرو نا تو جشتی پھر بھی تمہارے منہ سے نہیں. مولا کی تعریف جشتی پھر بھی تمہارے منہ سے نہیں ہے. میں نے کہا جشتی اس کے منہ سے ہے جس کے زبان سے علی نے جس کی تعریف کی اور پھر اس نے اس کی تعریف کی. مجھے کہنا کہ آپ روایت پڑھتے پڑھتے آپ نے جو ہے وہ حضرت عمر کا نام لیا. یہ عمر کون ہے؟ میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے کہ جی عمر کون؟ میں نے کہا جی آپ کون؟ کہنے کہ عمر کون؟ مجھے کہا تو کون؟ میں نے کہا علی کی اولاد کے در کا کتا. یہ کیا سوال؟ کہنے کہ عمر کون؟ میں نے کہا تو کون؟ میں نے کہا عمر اس کو سمجھنے کے لیے پھر علی چاہیے اور علی علی کہنے کے لیے عمر والی چاہت بھی چاہیے. اس مزاج سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ وہ پیارا سنگم ہے. کسی ایک کو بھی چھوڑ کر نہ بندہ صحابہ کا عاشق ہو سکتا ہے. اب میرے دوستوں آگے چلیے سبق کے اعتبار سے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں 80 صفحے ہوں. کتنی؟ 80. اب بات کے پیران نظام لاکھوں مریدوں کو اسلام میں لے آئیں. بات کے محدث اعظم لاکھوں مریدوں کو شاگرد بنا دیں. لاکھوں لوگوں کو اسلام میں لائیں. اور سرکار لائیں کیوں؟ میں امام حسن کا جواب دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پچھلے زمانے میں میرے دوستوں جو اہل بیت کے دشمن تھے امام حسن کی عزت جن سے ہضم نہیں ہوتی تھی جو امام حسن سے چڑھتے تھے اور آج بھی بیچارے بڑے دبے لفظ سے کہتے ہیں. دیکھو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک خدا کی توحید کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے اور ایک اہل بیت کی عزت کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے. اور فکر مند اتنا حالانکہ اس کا اہل بیت سے تعلق نہیں اس کا خدا کی توحید سے تعلق نہیں. وہ خدا کی توحید کو بچانا چاہتا ہے مصطفیٰ کو ہٹا کر. یہ اہل بیت کو بچانا چاہتا ہے صحابہ کو ہٹا کر. میں نے کہا وہ بھی ناقص تو بھی ناقص. اس نے توحید وہ یہ سمجھا کہ خدا کی توحید بنتی جب ہے جب مصطفیٰ کی عزت کو نکالا جائے. یہ سمجھا کہ اہل بیت کی عزت بنتی جب ہے جب شیخین کو نکالا جائے. سنی نے صحیح سمجھا قرآن کہ خدا کی توحید کا رنگ آتا جب ہے جب عشق مصطفیٰ ہو اور علی علی کہنے کا رنگ آتا جب ہے بس سارے صحابہ کو سلام. یہ سنت کا جو توازن ہے آج بھی وہ توحید بیان کریں گے. آج وہ توحید بیان کریں گے لیکن بڑے بچ بچاتے ہوئے کبھی کوئی فضائل کی حدیث حضور کے لیے پڑے. وہ بیچارے گھبراتے ہیں کنفیوز ہیں. ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے ذہن بنا لیا کہ خدا کا ذکر کرتے کرتے اگر نبی کا ذکر کر دیا یا ولی کا ذکر کر دیا تو توحید بگڑ جائے گا. ابھی حضرت نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ تم پشاور سے آ کر اللہ کی بات کرتے ہو تو اللہ خود ولیوں کی بات کرتا ہے. دیکھو جو مائنڈ سیٹ ہے جب آپ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو عبادت سے نتیجہ ملتا ہے. قرآن وہ بھی پڑھتا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن جب ایک ذہن بن جائے تو نتیجہ پھر ذہن نکالتا ہے. توجہ آپ کی ذہن پر ان کا ذہن یہ ہے کہ خدا کا ذکر بنتا ہی تب ہے جب نبی کو درمیان میں ذکر نہ کرو. اور سنی کا ذہن یہ ہے کہ خدا کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہی جب ہے جب اس کا وسیلہ حضور کی محبت
سمجھتا ہے کہ خدا کا ذکر جب کرنا ہے تو نبی کے ذکر سے کتراتے ہوئے نکلو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو شرک نہ ہو جائے، کبھی نبی کے ذکر میں لگ جائے تو خدا کا ذکر تو نہ بھول جائے۔ اور سنی کا ذہن یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کا ذکر بنتا ہی جب ہے جب مصطفیٰ کا ذکر شامل کر لیا جائے، اور وہ ذکر خدا قبول ہی جب کرتا ہے جب عزت سے مصطفیٰ کا ایسے ہو سکتی۔ توجہ ہے آپ کی، غور کر رہے ہیں؟ اسی طرح کچھ ذہن ایسے ہیں کہ صحابہ کا ذکر بنتا ہی جب ہے جب آپ علی کا نام ہٹائیں، معاذ اللہ۔ سنی یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا ذکر ہوتا ہی جب ہے جب بندہ مولا علی کو ذکر، اور وہ یہ کہتا ہے اہل بیت کا ذکر بنتا جب ہے جب کسی ایک صحابہ، ظاہر سی بات ہے اب رہنا بھی سنی ہے، غصہ نکالنا ہے وہاں پر، جس طرح کچھ لوگ گردن ذرا پتلی پکڑنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں موٹی گردن نہ پکڑو ورنہ چماٹ پلٹا آئے گا۔ شیخین تک ان کو بھڑاس ہے شیخین کی، اس لیے کبھی کبھی القول الجلیل لکھ کر پھر پھر کرتے ہیں، لیکن امت کھڑی ہوتی تو بات جاتے ہیں۔ کبھی قول الجلیل لکھ کر افضلیت صدیق اکبر پر حملے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو پھر ابو بکر صدیق کانفرنس کر کے جان بچاتے ہیں۔ میں نے کہا بیماری کچھ اور ہے اور درد کچھ اور ہے، جانا ہے شیخین کے پیچھے، نام معاویہ کے دیتے ہیں، کہتے ہیں گردن ذرا ہلکی رکھو تو غصہ باہر نکالیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم نے کہا ہمیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنہا ذات سے اس طرح کا مقصد نہیں، لیکن ہر صحابی دوسرے صحابی کا پردہ ہوتا ہے، ایک صحابی کی توہین سب کی توہین اور ایک کی عزت سب کی عزت۔ کوئی مولا مرتضیٰ کے مقابلے پر ان کو نہیں مانتا، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ایسا فرق ہے کہ زمین و آسمان میں اتنا فرق نہیں جتنا ان کی فضیلت و فرق۔ لیکن بے ادبی کرنا، نکتہ چینی کرنا اور چونٹیاں بھرنا یہ مزاج اہل سنت کبھی نہ رہا۔ آگے چلیے میرے دوستوں نے توجہ کرنا، اس لیے توازن کی راہ یہی ہے، توازن کی راہ یہی ہے کہ علی کو جاننا ہے تو عمر کو دیکھو، اور عمر کو جاننا ہے تو علی کو دیکھو۔ سبحان اللہ، توجہ کرنا یہاں پر 120 صفحے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 80 صف میری ہو، 80 صف میری امت کی ہو۔ قیامت کے دن ایسا تو نہیں ہوگا کہ سرکار اپنے 3 صحابی لا رہے ہوں اور یہ القول الجلیل لکھنے والے 2 لاکھ مرید لا رہے ہوں، تفتزانیہ لکھنے والے اپنے 25 30 60 80 90 جامع معمول شاگرد لا رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا۔ تو توجہ سے سنیے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا اتمام کیا اور 23 سال عرصے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو چھوڑا، بولو سبحان اللہ۔ اور قرآن نے پھر تمغہ اعجاز دیا، فرمایا محبوب تیری صحبت میں رہ کر اب تو یہ خود تو کچھ بھی نہیں، پہچان تیرے نام سے جا رہے ہیں۔ سنی مرتا اس لیے صحابہ پر کیونکہ سنی کو رسول اللہ سے محبت ہے، سنی مرتا اہل بیت پر اس لیے کہ سنی کو سرکار سے محبت ہے، اور حضور نے فرمایا تھا فمن احبہ فبحبی احبہ ومن ابغضہ فببغضی ابغضہ، فرمایا میرے صحابہ میری لاج اور میری عزت کا آئینہ ہے، انہیں جو پیار سے دیکھے گا اس نے ان سے پیار نہیں مجھ سے پیار کیا تھا، میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ پر غصہ کھائے گا اور ان پر بخار آئے گا تو دراصل وہ مجھ سے چلتا تھا اس لیے ادھر گیا۔ تو لہذا سینہ چیک کر لو، اگر محبت صحابہ کی ہے تو تم عاشق رسول ہو، جو آپ کی محبت صحابہ کی ہے تم کیا ہو بولیے، کیا ہو بولیے؟ میں نے کہا جب رضی اللہ عنہ کہہ دیا آپ نے تو یہ باغی باغی کی رضی مارتے ہیں، یا تو رضی اللہ عنہ کہتے یا باغی کہتے، اگر باغی کہتے پورے کالے نہ ہونا چاہتے تو رضی اللہ کہتے پورے پورے ہرے ہو جاؤ، درمیان میں کنفیوز نہ رہو، ایک لاجیکل سوال ہے، اگر رضی اللہ عنہ کہہ گیا تو اتنی موٹی بکواس بغاوت میں لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ہے، جب رضی اللہ عنہ کہہ گیا تو سارے مناقب قرآن کی آیت آ گئی، اور قرآن نے کہا محبوب تیری صحبت میں جو بیٹھ کر رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی
ہوا جو باغی ہے اس سے خدا کیسے راضی ہو؟ باغی سے خدا کیسے راضی ہو؟ اور جب تم نے کہہ دیا کہ وہ رضی اللہ عنہ ہے تو پھر بغاوت کیسی؟ توجہ ہے آپ کی؟ پھر بغاوت کیسی؟ اللہ کہتا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، محبوب جب ہم نے ان کے سر پر رضی اللہ عنہ کا تاج رکھا اور تیرا صحابی بنایا تو ان کے دل کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ یہ معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ ایسے ہو گئے کہ اب ان کا دل کفر کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور یہاں پر آپ کو لغت یا منطق کی اصطلاح لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آیت اپنی صریح دلالت کے ساتھ اسی طرح تعبیر اور تفسیر میں پیش کی جائے گی۔ اس طرح امت نے پیش کی وَقَرَّهَ، نفرت کرتا ہے صحابہ کا دل الکفر کفر سے، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، محبوب تیری صحبت میں بیٹھ کر یہ سارے صحابہ ایسے ہو گئے کہ اب ان کا دل کفر کو پسند نہیں کرتا، گناہ کو پسند نہیں کرتا، والعصیان اور بغاوت کو پسند نہیں کرتا۔ اولئک هم الراشدون، محبوب تیری سارے صحابہ میرے بندوں کے راشد ہیں اور مرشد ہیں۔ سبحان اللہ۔ کلیئر ہو گئی میرے دوستو بات؟ اب اللہ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، لگ جا اس کے راستے پر آنکھ بند کر کے جو ہمارا ہو گیا۔ یہ آیت ضرورت پیش کرتی ہے نبی کی اتباع کی۔ نبی کی اتباع صحابہ اہل بیت کی اتباع کے بغیر نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ نبی کی اتباع صحابہ اہل بیت کی اتباع کے بغیر نہیں، صحابہ اور اہل بیت کی اتباع حضرات اولیاء کی اتباع کے بغیر نہیں۔ جو صحابہ اور اہل بیت تک جانا چاہتا ہے وہ سخی کے دربار میں غوث اعظم کے دربار میں حاضری دے، جس کی حاضری بارگاہ غوثیت میں مقبول ہوئی اس کو مولا علی اور صدیق اکبر قبول کریں گے، اور جس کو صدیق اکبر مولا علی قبول کر لے اس کو رسول اللہ۔ اس لیے اس اولیاء کا بندے کا مزاج کیونکہ جو کھڑا جو نبی کا ہے وہ صحابہ کی عزت سے پہچانا جائے گا، وہ آل رسول کی عزت سے پہچانا جائے گا، اور جو صحابہ اور اہل بیت کا ہے وہ اولیاء غوث اور اغواث کی عزت سے پہچانا جائے گا۔ جس کے دل میں یہ سارے سلسلے بیک وقت اپنے معیار پر آ جائے، جس پر خدا فضل کر کے جس کے گناہوں کو معاف کر کے جنتی بناتا ہے، اس کو غوثیت سے لے کر نبوت تک تمام راستے کی کشادگی۔ سبحان اللہ۔ اس کا دل اولیاء کے لیے کھل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کا دل صحابہ کے لیے کھل جاتا ہے، اس کا دل انبیاء کے لیے کھل جاتا ہے۔ لہذا میرے دوستوں بزرگوں یہ پہلی جو زینہ ہے غوثیت کا جس میں میں اور آپ شامل ہوئے ہیں، قرآن کا واتبع سبیل من اناب الیہ، لگ جا اس کے پیچھے جو ہمارا ہو چکا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب قرآن کی دوسری آیت دیکھیے آپ، میں اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، صرف اشارہ ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے اولیاء کے پیچھے جانے کی؟ میں نے کہا ان کا ذکر ایسا ہے جو اللہ بڑے اہتمام سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میں مثال دوں آپ کو میرے بڑے بھائی، میرا اور آپ کا مذاق ہو، ہم دوست ہوں تو کبھی ہم کوئی بات سیریس کریں اور کبھی ایسے مذاق میں کوئی بات کر دیں، ناجائز بات نہ ہو لیکن اس موقع کے حوالے سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہو، لیکن آج جب میرا اور آپ کا طبعی طور پر مزاج میں ایسا مزاج ہے کہ ہم کبھی کسی پوائنٹ پر ضروری بات کر لیتے ہیں، توجہ ہے، اور کبھی کبھار ہم موقع کے حوالے سے کوئی ضروری بات نہیں، ایسے دل لگی کے لیے کوئی جائز بات کر لیتے ہیں، لیکن وہ بات بھی اتنی ضروری نہیں ہوتی۔ جب میرے اور آپ کا ایسا مزاج ہے، لیکن آج میں آپ کے پاس ایک ضروری بات بتانے آیا ہوں، اور آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ شاہ صاحب کبھی کبھی مزاح بھی کر لیتے ہیں، تو آپ مسکرا کر دیکھیں، اور میں نے کہا وقت کم ہے اور بات ضروری ہے، تو میں کہوں گا خبردار عبداللہ میری بات سنو، خبردار ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ وہ لفظ خبردار کو سن کر آپ کہیں گے کہ آج بہت سیریس بات ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ نے بھی جب اولیاء کا ذکر کیا تو پہلے خبردار کیا۔ سوال یہ کہ یا اللہ تیرا تو سارا ذکر پاک ہے، اس میں کوئی بات غیر ضروری نہیں، نہ تو مزاح کرتا ہے، تیری تو ہر بات سیریس ہے اور ضروری ہے، تجھے اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ سننا میرے دوستو، عربی گرامر میں کسی بات پر اگلے کو جس کو سنایا جا رہا ہے اس کو جھنجھوڑ کر اس کی اہمیت اور جن کا ذکر آ رہا ہے ان کا مقام بتانا جب ضروری ہوتا ہے تو اس کو عربی میں حروف تنبیہ کہتے ہیں، یعنی اگلے کو متنبہ کرنے، وہ بھائی خبردار ہو جاؤ، اس ہم کہتے ہیں تو اگلا سمجھ جاتا ہے،
خبردار یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں خبردار تو اگلا سمجھ جاتا ہے کہ بات کوئی ضروری آنے والا ہے، کسی ضروری بات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. توجہ ہے عربی گرامر کے اندر حروف تنبیہ بچے بھی جانتے ہیں 3 ہوتے ہیں، الا، اما اور ہا. توجہ ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، میرے بندو خبردار ہو جاؤ بے شک جو میرے اولیاء ہیں. اب یہاں پر ایک سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ کہیں گے شاہ جی بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کو خبردار کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اس کا ہر کلام سچا ہے اور وہ خبردار کا لفظ حرف نہ بھی بولے، اپنی بات کو الا خبردار کے ساتھ نہ بھی کہے تب بھی بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے. تو پھر اللہ نے الا کہہ کر بندوں کو خبردار کیوں کیا؟ سوال. اب اس کا جواب سنیے. دراصل قرآن عربی زبان میں اترا اور اہل عرب پر اترا. اہل عرب جس لفظ کو جس نزاکت سے بولتے تھے، قرآن نے ان کی ہدایت کے لیے وہی لفظ کو استعمال کر کے ان سے بات کی. توجہ ہے. اہل عرب جب کسی عزت والے شخص ان کے نزدیک جو معتبر اور عظمت والا ہو اس کا ذکر کرنے جاتے تو پہلے کہتے تھے الا خبردار ہو جاؤ. تو اللہ کے کلام نے کہا اچھا تم جب اپنے نظر میں کسی عزت والے کا ذکر کرتے ہو تو اس کے ذکر سے پہلے خبردار کرتے ہو؟ کہا ہاں. تو فرمایا آؤ پھر عزت والے تو میرے ولی ہیں، میں اسی طرز پر تمہیں خطاب کر کے ولیوں کا مرتبہ بتاتا ہوں. الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ ہیں جو میرے ولی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ولیوں کی شان کتنی بلند ہے. بے شک اہل عرب کے قول کی رعایت کی گئی. توجہ ہے. ان کے لہجے کی، ان کی تہذیب کی، ان کی ثقافت کی. اور جب الا کہا گیا تو عرب والے متوجہ ہو گئے کیونکہ وہ بھی خود جب کسی عزت والے کو ذکر کرنا چاہتے جو ان کے نزدیک عزت والا ہو، کمال والا ہو، تو اس کا ذکر وہ کرتے تھے الا سے. الا تو اللہ نے فرمایا اگر اس لفظ کے ساتھ کسی بات کو ذکر کیا جائے تو وہ ذات عزت والی ہوتی ہے. تو اصل میں عزت والے تو میرے یار ہیں، میرے محبوب ہیں. تو آؤ ان کی قدر کے واسطے میں تمہاری لہجے میں اس بات کو بیان کرتا ہوں. الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ جو میرے دوست ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہزاروں دفعہ میں آیت کی تفسیر سنتے ذرا ایک اور رنگ سے سنیں. فرمایا میرے اولیاء جو ہیں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اب ذرا ترتیب سے سنیے نازک سی بات. بس ہم موضوع کو سمیٹ رہے ہیں لیکن توجہ سے سنیے گا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آیت بڑی مشہور ہے سورہ یونس. سبحان اللہ. سورہ یونس کی آیت بڑی مشہور ہے. اس کو ذرا توجہ سے سنیے. پھر گنبد کی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی. میں آیت پڑھتا ہوا آ رہا تھا کہ سید حاجی صاحب کے شہزادے نے مجھے وہاں پر اتارا تو میں 5 منٹ تک گنبد کو دیکھتا رہا. مجھے بچوں نے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک نے کہا کہ چلو انہوں نے شاہ صاحب گنبد دیکھ رہے ہیں. مجھے غریب بچے نے پوچھا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے جو میں نے پڑھا اس پر دیکھ رہا ہوں. اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیوں کھڑے ہو کر میں ایک دیوانہ وار اس گنبد کو دیکھ رہا ہوں. یہ وہ عظمت والے لوگ ہیں کہ خدا کہتا ہے خبردار انا بے شک. یہ انا اہل عرب جب کوئی جملہ کہیں اور اس جملے میں کوئی شک نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، کیسے پتا چلے؟ تو وہ جملے کے شروع میں انا کہتے ہیں. انا جہاں یہ گرامر میں حروف مشبہ بالفعل وہیں پر انا جملے کے شروع میں آئے گا، انا جملے کے اندر آئے گا. انا جب جملے کے شروع میں لگ جائے تو خود بخود ذہن جائے گا کہ اس میں بات جھوٹی کوئی نہیں. اللہ نے 2 طریقے سے ولیوں کا ذکر کیا. الا کہہ کر خبردار کیا، انا کہہ کر کہا بے شک یا اللہ تیرا کوئی کلام جھوٹ ہے ہی نہیں. پھر انا کیوں؟ فرمایا اہل عرب اپنے عزت والے محبوبوں کا ذکر انا سے کرتے ہیں تو میں انہیں اپنے محبوبوں کی تمیز دلانے کے لیے انا کہتا ہوں. الا انا خبردار بے شک جو میرے اولیاء. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ الا انا خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہیں. اب جلدی سے سنیے آیت کا معنی مکمل کریں. الا خبردار بے شک جو میرے اولیاء ہیں. کون ہے وہ؟ فرمایا لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں. بولو سبحان اللہ. ان پر کوئی خوف نہیں. ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سنو توجہ سے وہ کون ہے؟ فرمایا الذین اس میں موصول آ گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. یا اللہ بس فرمانے آگے بھی ان کی شان ہے. سبحان اللہ. فرمایا لهم البشرى ان کے لیے بشارت ہے فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. اور سنو لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہوگا اور ہو کر رہا.
کبھی تبدیل نہیں ہوگا. دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت, آخرت میں بشارت. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. ترجمہ سنیے. خبردار بے شک جو ہمارے اولیاء ہیں, ترجمہ سنیے نتیجہ نکالیں گے. خبردار بے شک جو ہمارے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ ہیں جو صاحب ایمان اور تقویٰ ہیں, ان کے لیے دنیا میں بھی بشارت, آخرت میں بشارت. اللہ کے کہے ہوئے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے, اور یہ میرے اولیاء کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. سنیے آپ نے, ایک دوست کہنے لگا ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں. میں نے کہا آپ ولیوں کو مانتے ہیں؟ کہنے لگا جی بالکل مانتے ہیں. میں نے کہا آپ ولیوں کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ تو میں سنو ایک باریک بات نکال رہا ہوں یہاں سے. میں نے کہا ولیوں کی تعریف, یہاں سے جانے کے بعد لوگ کہیں گے حاجی گلشن الہی صاحب نے, خالد سلطان صاحب تشریف لائے ادھر آئے, تقریریں کی, بھائی ولیوں کی تعریف اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہم بھی تو ولی کی تعریف کرتے ہیں. آپ کہیں گے اچھا ولی کی آپ تعریف کرتے ہیں, تو چلو آج جا کر کرنے لگے تو بتاؤ تو صحیح کیسے کرتے ہو. آپ وہ تعریف کیا کرتے ہیں؟ ولی بہت بڑا مومن ہوتا ہے. تو میں سننا, غور سے سننا, یہ تجربہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. میں کہتے ہیں ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں. میں نے کہا ذرا ولی کی تعریف آپ کریں. کہنے کہ ولی صاحب ایمان اور صاحب تقویٰ ہوتا ہے. میں نے کہا حضرت یہ تو صرف الذین آمنوا وکانوا یتقون تھا, لا خوف کہاں گیا؟ ولا هم يحزنون کہاں گیا؟ لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا کہاں گیا؟ کہنے کہ وہ ذرا دیکھیں گے, وہ کیوں؟ میں نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ ان کی ذات ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشریٰ, یہ ان کا عرص, ان کے شادیاں. آدھی بات نہ کریں, توجہ ہے آپ کی. مجھ سے ایک بات کہنے لگے کہ جناب آپ آئے, بڑے بڑے علماء آئے, رات بھر ولیوں کی شان بیان کی, ماشاءاللہ قرآن کی آیتیں پڑھی. دیکھو اللہ نے یہ ساری شانیں سید صاحب, حاجی گلشن الہی صاحب, حضرت قبلہ پیر خالد سلطان صاحب, یہ ساری شانیں تو اللہ نے ولیوں کو دی ہے نا. اب دیکھو اپنی بات نکالنی ہے اور اپنی ٹانگ اوپر رکھنی ہے, لیکن میں نے کہا نا, ٹانگ اوپر نہیں, ٹانگ دونوں سیدھی اچھی رکھنی. توجہ ہے. ایک تو کہاں ڈیمیج, میں نے ہم بھی ولی کی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا کرو, کہنے کا ولی بڑا ایمان والا تقوی والا ہوتا ہے. میں نے کہا تو ایک آیت تھی, لا خوف کب بولوگے؟ لهم البشریٰ کی تشریح کب کرو گے؟ یہ تو ایک جملہ کیوں, پورا مانو. توجہ ہے کہ اگر وہ مانو گے, اگر لهم البشریٰ کو بھی مان گئے تو چراغاں کرے بغیر تم بھی نہیں رہ سکتے. لهم البشریٰ کو مان گئے تو گنبد بنائے بغیر تم بھی نہیں رہ سکو گے. لهم البشریٰ کو مان گئے تو مزارات پر چادر عرس کیے بغیر تم بھی نہیں رہ سکتے. اب آپ سننا, کہنے لگے رات بھر آپ تقریر کرتے رہے اور حضرت قبلہ پیر خالد سلطان صاحب تقریر کرتے رہے, الحاج گلشن الہی صاحب نے سمر عباس صاحب کو, دیگر لوگوں کو بلایا, تقریر کرتے رہے, مظفر شاہ بھی بات کرتا رہا. ہم نے ساری تقریر آپ کی سنی انٹرنیٹ پہ. میں نے کہا بہت شکریہ, بہت شکریہ, ہم آپ پر کوئی تنقید نہیں کرتے. کہ لیکن ہماری بات سنو. کہا کیا؟ کہ تم نے رات بھر جو تقریر کی نا, تو یہ تو ساری شانیں اللہ نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. میں نے کہا بیان بھی اللہ ہی کر رہا تھا. آدھی بات نہ کریں, یہ شانیں اللہ ہی دیتا ہے, بیان بھی اللہ کرنا ہے. توجہ ہے, یہ جو اب دیکھیں یہ ساری شانیں اللہ دیتا ہے, یہ آدھی بات ہے. بیان اللہ کرتا ہے, یہ پوری بات ہے. بندہ یہ دونوں جملے کو مان لے کہ ولیوں کو پیدا اللہ نے کیا, عزت اللہ نے دی, شان اللہ نے دی, ذکر بھی اللہ کرتا ہے, تو یہی وجہ بنتی ہے عرس کی, یہی وجہ بنتی ہے گنبد کی, یہی وجہ بنتی ہے اجتماع. سبحان اللہ. جو ہے اب دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, آگے چلیں. فرمایا لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. بات کو سمیٹ گئے. اللہ فرماتا ہے لهم ان سب کے لیے بشارت ہے. سبحان اللہ. فی الحیات الدنیا, ان کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ, اور ان کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. توجہ سے سننا میرے دوستو, کہتے ہیں بشارت ہے نا, تو میں نے کہا مظاہرہ کب ہوگا؟ ایک بندہ بال کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور بالکل منہ لٹکا ہوا ہے, آپ قریب پہنچے تو اس نے کہا مجھے بشارت بھی ہے. آپ کہیں گے حلیہ تو کچھ اور بتا رہا ہے. توجہ ہے, تو بشارت کے لیے منہ بھی ہونا چاہیے, بشارت کے لیے مظاہرہ بھی ہونا چاہیے, بشارت کے لیے ماحول بھی ہونا چاہیے. توجہ ہے. لیکن دیکھیے, ایک آپ کا دوست مسجد کے اندر آیا, چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے, یہ تو بات کھول کر منہ سے کہہ رہا تھا بشارت ہوئی. آپ نے کہا میں نہیں مانتا.
ہولیہ تو تیرا بتا رہا ہے، تیرے ساتھ کچھ اور ہوا ہے جو ہے. لیکن آپ کا ایک دوست مسجد میں آ رہا ہے، چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے، خوش ہے، بولا کچھ نہیں، لیکن آپ نے دیکھ کر کہا لگتا ہے بشارت ہوئی ہے. تو بشارت کا معنی ہے جشن، بشارت کا معنی ہے شادیانہ، بولو سبحان اللہ. بشارت کا معنی ہے خوشیاں چلانے، روشنیاں. بشارت کا معنی اندھیرا نہیں، بشارت کا معنی گمنامی نہیں، بشارت کا معنی توڑ پھوڑ نہیں، بشارت کا معنی رسوائی نہیں. بشارت کا معنی جشن، بشارت کا معنی چرچا، بشارت کا معنی ذکر، بشارت کا معنی وحدہ. کہتے ہیں اور کیا ہے؟ میں نے کہا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ. اللہ فرماتا ہے دنیا میں بھی تمہارے لیے بشارت اور آخرت میں بھی بشارت. جو ہے آپ کی قرآن کی آیت غور کریں آپ، کوئی نفسانی تفسیر نہیں. بشارت کا متقاضی کیا ہے؟ بشارت کا مفہوم کیا ہے؟ بشارت کا مفہوم ہے جشن. آج آپ سخی کے دربار کے قریب سے گزرے تو چراغا آپ دیکھ کر کہیں گے واہ واہ واہ، یہی بشارت. اللہ فرماتا ہم نے نہ کہا تھا کہ دنیا میں تمہارے لیے بشارت، یہ جو بندے تیری شان کو دیکھ کر واہ واہ کہہ رہے ہیں یہ بشارت. توجہ ہے، فرمایا لہم البشریٰ، ہمارے اولیاء میرے بچوں سنو، اللہ فرماتا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ولیوں کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت. دنیا کی بشارت تو آپ نے دیکھی، آخرت کی بشارت کیا ہے؟ جب یہ قبر سے اٹھیں گے نا، جب اولیاء مزاروں سے نکلیں گے، بہت سخی آئیں گے، غوث پاک کا بیٹا آئے گا، غوث پاک، بولو سبحان اللہ. حسنی حسینی غوث پاک، نبوی یا لبی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. میرا غوث پاک کون ہے؟ میرا غوث پاک وہ ہے جو 10 پشتوں سے جا کر امام حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے، 11 پشتوں سے امام حسین سے ملتا ہے. توجہ سے سننا میرے دوستو، کیونکہ بر صغیر کے اندر یعنی پاکستان میں ایک اللہ کا تحفہ سرکار داتا صاحب ہے. سبحان اللہ. حضرت میرے آقا شیخ الاسلام داتا کے اندر شریح حجویری بات بلا رہے ہیں، یہاں پر دیکھیے، اور حضور غوث پاک، یہ دونوں بھائی ہیں. بولو سبحان اللہ. کیسے بھائی ہیں؟ شجرہ اٹھائے داتا صاحب اور چومیں، اور غوث پاک کا شجرہ چومیں. غوث پاک 10 واسطوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں، داتا صاحب 6 واسطوں سے امام حسن تک پہنچتے ہیں. خاموش نہیں رہنا. سبحان اللہ. میں تمہیں بڑے اچھا نہیں لگ رہا، کوئی جملہ میں نے ایسا بول دیا ہوگا جو تمہارے پر گرا گزرا ہوگا. خیر وہ میں نے کس وجہ سے بولا وہ تم نہ سمجھو تو نہ سمجھو، چلو مجھے واپس کرو. لیکن داتا صاحب کا نام ہے، مجھے برا کہو لیکن داتا صاحب کی شان میں سبحان اللہ. میرے بعد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کامل آرا رہنما. اس کے آستانے سے 200 دور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بابا فرید سلام پیش، ماشاءاللہ. جس کے آستانے کا دروازہ باب جنت ہو، سبحان اللہ. بہشتی دروازہ، مجھے میں بہشتی دروازے کو تذکر کر چکا یہاں پر آپ کے ساتھ. بہشتی دروازہ ہو، کہہ لیں کہ بہشتی دروازہ ہو. میں نے تو جو گزرا جنت کی ہو گیا. کیسے؟ میں نے اللہ نے بخشا. میں نے کہا 3 دن وہاں جائے تو تو بولتا خدا نے بخش دیا. میں نے کہا اپنا کر رہے ہیں، جب 3 دن ادھر جائے تو خدا نے بخش دیا. میں نے کہا میرے بابا فرید کے دروازے پر. اور یہ کوئی رسمی بات نہیں، یہ وہ الہامی وراثت ہے جو میرے آقا سرکار محبوب الہی نے بیان کیا. میں 1000 مفتیوں کو اس قول پر قربان کر سکتا ہوں جو سرکار محبوب الہی نے فرمایا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ان سے بڑا شیخ الحدیث کوئی نہیں تھا. بولو سبحان اللہ. میرے آقا سرکار محبوب اولیاء، سرکار محبوب، سرکار نظام ملت و دین نظام من اولیاء سے فرمایا کہ جو اس دروازے سے گزر گیا خدا نے اسے بخش دیا، جنت میں گیا. کہنے لگے کہ شرابی بھی جائے گا. میں نے کہا شرابی دور کی بات، کتا بھی اگر پیچھے چلا وہ بھی جنت. میں نے کہا کتا چلا صاحب کہف کے پیچھے، اور صاحب کہف تھے یہ بابا فرید ہے. وہ صاحب کہف تھے یہ بابا فرید ہے، وہ عیسوی تھے یہ محمدی ہے.
اس پر نکھار رنگ روح اللہ کا تھا، ان پر رنگ محمد رسول اللہ۔ اس طرز پر تو سوچو سرکار علماء کی پیر پیر مہدی شاہ صاحب امام محمد رضا نے سمجھا سبحان اللہ، کہنے لگے دروازے کے نیچے سے شرابی بھی نکلے گا بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا کتا ان کے پیچھے چلا تو کتا بھی بخش دیا گیا۔ بچہ کہنے لگا شاہی کتا جنتی کیسے ہوا؟ میں نے کہا بیٹا سوال اچھا ہے، ولیوں کے پیچھے جا کر کتا کتا نہیں رہتا، خدا اس کی نجاست کو پاک کر کے جنتی بناتا ہے۔ جب کتے کی نجاست پاک ہو جائے تو بندے کو گناہ پاک نہیں۔ جنت میں نہ کتا جاتا ہے نہ شرابی، وہ نسبت اس کو شرابی رہتی نہیں دیتی، وہ نسبت اس کو کتا پلید رہنے نہیں دیتی۔ جب جنت میں جاتا ہے تو جنتی ہو کر جاتا ہے، اور یہ در اولیاء ہے جو کتے کی نجاست اور شراب کے رنگ کو گرا کر اسے شراب طہورہ کے رنگ میں چڑھا کر خدا کی بارگاہ میں پہنچا۔ بولو سبحان اللہ۔ فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لكم۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو دیکھیے اس جملے کو آپ ذرا غور کریں۔ فرمایا کہ وہ قبر سے اٹھیں گے لہم البشرا، یہ ان کے نظارے ذرا دیکھیے، غوث اعظم بولو سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا داتا صاحب بھی حسنی سید، بولو سبحان اللہ۔ داتا صاحب بھی حسنی سید، میرے غوث پاک بھی حسنی سید، امام حسن کے شہزادے دیکھیے، اور ہم وہ ہیں جو سارے سادات کو امام مانتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ان کا، زہرا پاک کی جھولی میں امام حسن کی اولاد وہ بھی امام، امام حسن کی اولاد وہ بھی امام۔ بولو سبحان اللہ۔ اور بس کہنا سبحان اللہ، اور بس کہو سبحان اللہ۔ اب آپ سنیے، غوث اعظم بیٹے ہیں 10 واسطوں سے، کس کے؟ امام حسن کے۔ داتا صاحب بیٹے ہیں 6 واسطوں سے، کس کے؟ توجہ سنیے۔ اب اس پر میں ایک نظریہ پیش کر کے آخری آیت کا ایک ٹکڑا ایک حدیث کے ساتھ جوڑ کر چند منٹوں میں سمیٹ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ سیدہ زہرا پاک کے 2 شہزادے زہرا چلی، میرے آقا امام حسن مصطفیٰ، میرے آقا حسین مصطفیٰ، بلیک بورڈ بنائیے، امام حسن، ان کے 2 بیٹے حضرت سیدنا حسن مصنع، حضرت زید، حضرت حسن مصنع اور حضرت زید۔ حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، وہ حسن مصنع اس لیے کہتے تھے کہ ہو بہو امام حسن کی بیٹے، ہو بہو امام حسن میرے آقا کی بیٹے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، امام حسن کے 2 بیٹے حضرت سیدنا زید اور حسن مصنع، حسن مصنع کے بیٹے سیدنا عبداللہ محض، وہ دادا ہیں غوث پاک کے۔ امام حسن کے ایک بیٹے حضرت زید، ان کے بیٹے حسن انوار، وہ دادا ہیں حضرت داتا صاحب کے۔ میں داتا صاحب کے اس پر کچھ کتابیں لکھنے لگا کہ داتا صاحب کے شجر پاک پر تھوڑی تحقیق کر کے کچھ استفادہ کریں، نور پائیں۔ میں نے دیکھا کہ امام حسن کے بیٹے حضرت زید، وہ حسن مصنع کے سگے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے حسن انوار۔ میں جب حسن انوار کا ذکر پڑھ رہا تھا تو میں نے بچپن میں اپنے ابو کی زبان سے ایک پاکیزہ خاتون کا نام سنا جو ہو بہو سیدہ زہرا پاک ہے۔ میری ماں کی عزت ان کے قدموں میں قربان ہو جائے، طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ نفیسہ، سیدہ نفیسہ، سیدہ نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، سیدہ نفیسہ، سیدہ نفیسہ پاک۔ امام شعرانی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ایک محدث سے فرمایا خواب میں، وہ بڑے پریشان تھے، فرمایا اٹھ اور میری بیٹی نفیسہ کے نام کی نظر مار۔ وہ خواب میں تھوڑے جھجکے، فرمایا چاہے چند روپے کی مانگ کہ غریب کو دے گا، خدا تیرا کام کر دے۔ امام شعرانی، امام جلالی سیوطی کے شاگرد، طبقات میں ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا سیدہ نفیسہ، یعنی ہو بہو زہرا پاک، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نے رہنا دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحیح گنبد کے نیچے یہ ذکر کرنا میرے اور آپ کے نجات کا ذریعہ ہے۔ سیدہ نفیسہ پاک،
سیدہ نفیسہ بیٹی ہے حسن انوار کی، حسن انوار دادا ہے داتا صاحب کے، سبحان اللہ۔ سیدہ نفیسہ رشتے میں دادی ہیں غوث اعظم، سبحان اللہ۔ سیدہ نفیسہ بیٹی حسن انوار کی، سیدہ نفیسہ بیوی ہے سیدہ اسحاق کی، اسحاق بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، میرے آقا امام جعفر صادق کہ بیٹے میرے آقا میرے مولا سیدنا موسیٰ کاظم، حضرت موسیٰ کاظم اور حضرت اسحاق ماں شریک باپ شریک سگے بھائی، امام جعفر صادق کی متعدد ازواج تھی، لیکن جس خاتون سے میرے آقا موسیٰ کاظم پیدا ہوئے اسی سے سیدنا اسحاق پیدا ہوئے، سیدنا اسحاق میرے آقا سیدنا اسماعیل حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے، سیدنا اسماعیل، سیدنا موسیٰ کاظم، سیدنا اسحاق، یہ حضرت موسیٰ کاظم حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی اولاد ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کون امام جعفر صادق؟ جس کے علم کا ایک چھینٹا ابو حنیفہ، جس کے علم کا ایک چھینٹا میرا امام سراج الامہ ہے، 12 صدیاں گزر گئی، میرے امام کا ہم پلہ کوئی نہ آیا، ذرے میں یہ نعت کو جو حضور کی نعت ہے اس کو بصورت منقبت امام صاحب کے پڑھ رہا ہوں کہ اے امام جعفر صادق ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاح، لیکن میں اس کو منقبت بنا رہا ہوں امام جعفر صادق کی۔ امام جعفر صادق کون ہے کہ آپ کے جوتوں سے جو ذرے چھڑے ذرے آفتاب بنے۔ امام ابو حنیفہ کہتے میرے 4000 استاد ہیں، لیکن میرا ایک استاد امام جعفر صادق جس کے قریب میں نے 2 سال گزارے، فرمان لو السنتان حلق النعمان، اگر وہ 2 سال میں امام صاحب کی خدمت نہ گزارتا مجھے علم کی سمجھ نہ آتی اور میں ہلاک ہو جاتا۔ کسی نے کہا 4000 استاد نے کیا کیا؟ فرمایا 4000 استاد نے علم کا کھانا بنایا، ذائقہ جعفر صادق نے ڈالا۔ فرمایا النوح فی الکلام کالملح فی الطعام، بچپن میں ہم پڑھتے تھے کہ نوح کلام میں ایسا ہے جیسے نمک کھانے کے اندر ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے میرے 4000 استاد نے علم کا کھانا بنایا لیکن ٹیسٹ اور ذائقہ جعفر صادق نے ڈالا۔ تو جس کا ایک شاگرد ابو حنیفہ کائنات ایسا امام پیش نہ کر سکی، بتاؤ محمد بن باقر میرے آقا کے شہزادے جعفر صادق کا مقام کیا ہوگا؟ سخی کا ذکر نہیں کرتے، میں نے کہا تمہیں تہذیب نہیں آئی، کسی کے سامنے کسی کا ذکر کرنا اور ہے، اس کے باپ کی تعریف کرنا اور ہے۔ میں خالد سلطان صاحب کے بارے میں گرامی کا ذکر کروں، ان کے مرشد کا ذکر کروں، توجہ ہے، میں جب ان کا نام لوں ان کو اتنی خوشی نہیں جتنا ہوں، کیونکہ یہ اہل محبت نسبت والوں کا طریقہ ہے، وہ اپنے نام سے نہیں۔ میں گلشن الہی صاحب کے بارے کا ذکر کروں، ان کے مرشد کا ذکر کروں، یہ کہیں گے شاہ صاحب زندگی پر میرا نام نہ لینا، ان کا نام لینا، یہ نسبت ہے۔ سخی کو خوش کرنا ہے